جب بیل والے نے قسم کھا لی کہ بعد سونے والے کو اٹھا کر ہی دم لے گا، تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ سونے والا پرسکون ہو کر گھوڑے بیچ کر سوتا؟ موہت نے تکیے سے منہ اٹھایا اور بولا، وہ آ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا خزانہ ہے جو کسی بھی حال میں گھر میں گھسنا ہے۔ بیڈ سلیپر پہن کر اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کے نیچے آیا۔ بیل ایک بار پھر بجی تو چیخا، وہ آ رہا ہوں الو کے کان۔ موہت نے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے والے کو سخت سوز سنانے لگا تھا۔ جب ایک بارش میں بھیگی تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس نے اپنی زبان کو روکا، کیونکہ یہ کوئی میلبورن کی گوری نہیں تھی، یہ کوئی شکل سے ایلین دکھنے والی لڑکی تھی، یقیناً انڈین یا پاکستانی۔ اور اس کے لیے حیرت کی بات تھی، جو رات کے 3 بجے تیز بارش میں اس کے گھر میں موجود تھی۔ مئی کا دن تھا جہاں سردی کا سماں شروع ہونے والا تھا۔ آسٹریلیا کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں موسم بہار آ چکی تھی اور آسٹریلین کے سویٹر پہننے والے دن آ گئے تھے۔ آئی ایم سو سوری، لیکن کیا میں آپ کے گھر اندر آ سکتی ہوں؟ ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ اردو میں بولی تھی کیونکہ اسے موہت دیکھنے میں پاکستانی لگا تھا۔ رات کے 3 بجے آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے پلیز، میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے، بس عزت کی خاطر آپ سے درخواست کر رہی ہوں، پلیز پلیز آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میری مدد کر دیں۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ موہت مچکا گیا کیونکہ واقعی لڑکی کی حالت صحیح نہیں تھی۔ ایک تو اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، اوپر سے اس کی پینٹ گھٹنوں کے سائڈ سے بھی رنگی ہوئی تھی۔ موہت کو ترس آیا، وہ جلدی سے دروازہ پورا کھول کر بولا، آئیں اندر آئیں۔ وہ پیچھے ہوا تو وہ لڑکھڑا کر اندر آئی۔ وہ دیوار کو ہاتھ لگانے لگی، لیکن آرکیٹیکٹ صاحب کہاں برداشت کرتے لاکھ ہمدردی ہی صحیح، لیکن اتنی مہنگی دیوار پہ خون کے دھبے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ موہت سمجھ گیا، اس لیے بولا، گھبرائے نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں، آپ کے خون سے دیوار گندی ہو جاتی۔ کمال کا صاحب گو موہت اب بھی باز نہیں آیا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے بولی، اپنا خون سے لت پت ہاتھ ہوڈی کی جیب میں ڈالا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اب تیزی سے بولا، آپ کا کارپیٹ خراب ہو جائے گا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ موہت کو ہنسی آئی، وہ بھی کیا بول جاتا ہے۔ وہ اسے لے کر لاؤنج کے بجائے کچن میں لے گیا اور وہ لنگڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ کر کے اس کے پیچھے آئی۔ موہت نے تیزی سے اسٹیل کی کرسی کھینچی اور اس کے سامنے کی۔ بیٹھیے آپ۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھی۔ وہ سیدھا کبرڈ کھولنے لگا اور وہ درد سے کہرا رہی تھی۔ وہ اپنی پینٹ اوپر کر کے اپنا زخم دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی اجنبی کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں گھس گئی، ورنہ تو آج جو اس کے ساتھ ہوتا، سوچتے ہی اس کا جسم کانپ چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک بار پھر وحشت نے جگہ لے لی۔ چہرے پہ پسینہ ایک بار پھر آ گیا، اسے رونا نہ جانے کیوں آ رہا تھا۔ کاش وہ یہاں نہ آتی، کاش وہ امی اور گھر والوں کی باتوں اور نظروں پر کان اور آنکھیں بند کر لیتی، لیکن وہ بھی کیا کرتی۔ مجبوری ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کو باندھ دیتا ہے، بالکل زنجیر کی طرح۔ وہ ایٹ باکس اٹھا کر لایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ ہوش میں آئی۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے کیے، آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ اس کی جھجک بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے باکس بھی دے دیا۔ وہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کا شکریہ کہنے لگی۔ اس کا جسم سردی اور درد کے باعث جھٹکے کھا رہا تھا۔ اسے تھوڑا خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی گرم چیز دے دوں۔ میں ابھی آیا، نیند تو اٹھ گئی تھی، اس لیے کافی بنانے کا ارادہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو اپنا جمپر دے دوں، ورنہ جس طرح اس کی ہوڈی تھی، بہت ہی پتلی سی، اسے صاف پتہ چل رہا تھا اس کے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کچن سے نکل کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں پہنچا اور کمرے کی طرف ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہو کر اس نے کچھ تلاش کرنا چاہا جو اس چھوٹی سی بچی ٹائپ لڑکی کو کچھ پورا آ جائے۔ الماری کے پٹ کو تھاما، اس کی پرسوچ نظریں اپنی قیمتی کپڑوں پر تھی۔ اس میں سے اچانک اس نے ایک بلیک جمپر کے ساتھ براؤن سویٹر نکالا اور اس کے ساتھ بلیو سافٹ مٹیریل سا بنا ہوا پاجامہ نکال کر وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا وہ گھٹنے کی طرف جھکی اینٹی سیپٹک لگا رہی تھی، درد سے وہ سسک رہی تھی۔ موہت اسے دیکھنے لگا۔ لائٹ براؤن بال جس پر ہلکی سی گولڈن ہائی لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، پونی میں باندھے اس کے لمبے بال منہ پر آ رہے تھے، صاف رنگت پر تیکھے نقوش۔ موہت ایک منٹ کے لیے تو ٹھہر گیا تھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ بس ٹھیک تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے تیزی سے اپنی پینٹ نیچے کی۔ پینٹ زخم پر لگنے سے اسے تکلیف ہوئی، لیکن اس نے لب دبا لیے تاکہ اس کی آواز نہ نکلے۔ یہ لے کپڑے، یہ آپ کے گندے ہو چکے ہیں، اینڈ سامنے ہی گیسٹ روم ہے، آپ وہاں جا سکتی ہیں، شاور سے گرم پانی نکلتا ہے، بے شک لے لیں، آپ کی مرضی، اور پھر آپ آرام سے سو جائیں، کل بات کریں گے۔ پر میں، وہ جھجکی، کیا آپ کے گھر میں کوئی اور ہے؟ وہ اس کی بات پر مسکرایا، جس طرح آپ نے بیل بجائی تھی اس طرح مردہ بھی اٹھ کر آ جاتا، تو پھر میں تو انسان تھا، میرے ساتھ باقی بھی موجود ہوتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آپ اکیلے؟ جی میں اکیلا، لیکن آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں بھوت تھوڑی ہوں۔ وہ کپڑے اس کو دینے کے بجائے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا۔ اکیلا مرد تو کسی بھوت سے کم نہیں ہوتا، وہ خود سے کہتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں بے بسی کے مارے نمی آ گئی۔ اینی ویز آپ لیں اور بے فکر رہیں، آپ اس گھر میں محفوظ ہیں، بے شک روم لاک کر لیں اگر آپ کو مسئلہ ہے۔ اس نے سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے کپڑے اٹھائے اور لڑکھڑا کر چلنے لگی۔
मोहित की नज़र उसके हाथों पर पड़ी जो बड़ी ही अजीब सी बैंडेज की हुई थी। ठहरिए, ज़ारा ने मुड़कर उसे देखा। हद हो गई, आप इसे अच्छा बैंडेज ही ना करती, वो झुंझलाकर बोला और उसका बाजू पकड़ ज़ारा ने हाथ खींचना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। नहीं ठीक है, आपको ऐसे ही गलतफहमी। चुप, मेरे बेडशीट ख़राब करेंगी आप। देखें इधर से खून बह रहा है। क्या करके आई थी आप, और वो कौन लोग हैं? वो तो इससे ऐसे ही बात कर रहा था जैसे उनके दरमियान बहुत दोस्ती हुई हो, और फिक्रमंद दोस्त की तरफ से इस्तफसार कर रहा था। वो खामोश रही, अलबत्ता उसे देखने लगी जो अब इस पट्टी को उतार रहा था। असाब खींचे हुए थे जैसे उसे बड़ी ही उलझन थी। खड़ी नाक सीधा उसे पॉइंट कर रही थी। काले बाल उसके सोने के बायस उलझे हुए थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे। वो एक 6 फुट 3 इंच का खूबसूरत मर्द, आधे नक्श पाकिस्तानी और आधे यहीं के रहने वाले नकूश लग रहे थे। ज़ारा ने उसे देखने के बाद नज़रें फेर लीं और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करना। मैंने आपसे कुछ पूछा है। मोहित की आवाज़ पर वो चौंकी और उसकी तरफ देखा जो बड़ी ही तेज़ी और नफासत से उसके हाथ पे पट्टी बांधकर अब कैंची से काट कर उसे बांध रहा था। आपने कुछ कहा? मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। इस बेवकूफ़ से वो कल ही पूछे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ नहीं हो गया, अब आप जाएं, बल्कि रुकिए। वो उठा और अलमारी से मेडिसिन बॉक्स से पेन किलर निकाले और पानी का ग्लास फ्रिज के बाहर ग्लास से पानी डालकर उसकी तरफ आया। ये ले पेन रिलीफ, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। वो शर्मिंदगी से बोली, बहरहाल मैं ऊपर ही हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए। आप ये दीवार के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा, इमरजेंसी के लिए लगवाया था, मैं आ जाऊँगा। ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। पर अब क्या है? वो बेजार दिखने लगा। ज़ारा को मुंह बंद करना पड़ा। ऑलरेडी उस अजनबी को तंग कर चुकी थी। वो कमरे में लॉक लगा लेगी ना, अब उसके कमरे की बाहर चौकीदारी थोड़ी कर सकता था। ठीक है, आप जाएं, बड़ी मेहरबानी। वो गहरा सांस लेता हुआ मुड़ गया और ज़ारा भी भड़ गई। उसने देखा वो ऊपर नहीं गया था। उसे देखकर कमरे का इशारा करता हुआ फिर चल पड़ा। वो सर को खम देते हुए अंदर आई और फिर शावर लेने का इरादा करती हुई बढ़ी। वो सोया हुआ था जब बीप की आवाज़ से वो फ़ौरन उसे बंद करने के इरादे से अलार्म की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन यह अलार्म की बीप नहीं बल्कि फ़ोन की रिंगटोन थी। उसे बिस्तर पर ढूंढने लगा। जब ना मिला तो उसे लानत बेचकर दोबारा तकिए पर मुंह दे दिया। जब दोबारा रिंगटोन बजने लगी तो वो सर पकड़कर तेज़ी से बिस्तर से उठा कि कंबल उसके पैर से उलझा और वो उठा करके नीचे गिरा। गॉड, क्या मनहूस दिन है, ना रात को चैन ना दिन को आराम। उफ, कहाँ जाऊँ? उसे अपना सर पकड़ा और उठा। देखा तो फ़ोन भी उसके साथ लिटा हुआ था। उसको उठाकर उसने देखा लीज़ा की कॉल थी। नाचारा उसे उठाना पड़ा। हेलो, वो खासी बदमज़गी से बोला। मोहित, तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आए? क्यों, तुम्हारा वर्कर हूँ जो पूछ रही हो कि क्यों नहीं आया? जो मोहित अफंदी के नींद में खलल डालता था, वो उसका करीबी से करीबी इंसान भी दुश्मन बन जाता था। तबीयत ठीक है? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, अंग्रेज़ों से बात कर रहा हूँ जिसने सालों से हमारा जीना हराम किया। वो उर्दू में बोला क्योंकि लीज़ा इंग्लैंड से थी। देखो, उर्दू में मेरी बुराइयां मत करो। और इतनी क्या तकलीफ़ हुई? मैं बस परेशान हो गई थी। वो भी तेज़ी से कहने लगी। कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की। वो फेक कम थी जो तुम मेरी नींद ख़राब कर रही थी। नहीं आ रहा आज ऑफिस, वो कहते हुए खटक से फ़ोन बंद कर चुका था। लीज़ा उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे पता था अब उसे मनाने के लिए कदर शॉपिंग जो लाखों पर मुश्तमिल होके साथ कैंडल लाइट डिनर पर ही वो मानेगी। मुझे क्या, बाहर में जाए, मुझसे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं होते। एक दफ़ा मुझ साहब किसी से बेजार हो जाए तो कोई शख्स उनका दिल ठीक करने पर रोक नहीं सकता था, लेकिन खैर से 5 दफ़ा ब्रेकअप के बावजूद वो पैचअप कर चुका था। वजह उसकी खूबसूरती और बेइंतहा पैसे की थी। वो मॉडल के बावजूद भी मोहित की खातिर इस कंपनी में काम करती थी, और मोहित को क्या एतराज़ होना था काम करते कंपनी में। आज पहली दफ़ा उसे लीज़ा से मुकम्मल बेजारी हुई थी। उसका दिल नहीं कर रहा था इस लंबे मुँह वाली लड़की की शक्ल देखने को। वो मज़ीद सोना चाहता था, लेकिन उसे याद आया एक लड़की भी इस घर में मौजूद है, ज़रा उसका भी पता करें, कहीं चोर वोर ही ना हो। वो तेज़ी से कंबल फेंक कर उठा और बाल संवार कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह धोकर और दांत ब्रश करके वो निकला और नीचे की तरफ बढ़ा। वो नीचे आया तो उसने देखा खामोशी थी। यानी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, कमरे से बाहर नहीं आई थी या डाका डालकर फरार हो गई। मोइन दी जेम्स बॉन्ड बनकर दीवार के पास गया और उसे चिपक कर दरवाजे के करीब आया। उन्होंने हैंडल खोलना चाहा, उसी पल हैंडल खुद घूम गया और वह बाहर निकली। ज़ारा मोहित को एकदम देखकर घबरा गई और चीख गई। मोहित खुद भी मुस्कुराकर पीछे हुआ। ज़ारा पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी, फिर उसने मोहित को देखा तो उसको देखकर शर्मिंदगी हुई। आई एम सॉरी, मुझे लगा। तौबा है, आप चीखती हैं तो कोई लगता है बंदा ओपरा गा रहा हो, चीख में भी सुर। मोहित के हैरत से कहने पर वो खुद से सुर्ख पड़ गई। आपको कोई काम था? वो उसके कमरे की तरफ आने का मकसद पूछने लगी। नहीं, बस देखना चाह रहा था, आया मशकूक है या मजलूम। देखिए, अभी भी आप मुझे अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कमीना शख्स मुझे जेल भिजवा देगा। इसलिए जब तक मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिल जाता, मुझे कम से कम एक दिन के लिए रहने दें, या मुझे इस एड्रेस पे। ओ मिस पीडी, ज़रा ब्रेक लगा दें, वरना अभी एक्सीडेंट हो जाना है। इजी इजी लेडी, मैं तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल रहा, ओके? आओ किचन में, फिर मुझे आराम से अपनी अलिफ लैला सुना लेना, ठीक है? मोहित ने उसे बोलने से रोक दिया तो ज़ारा पुरसुकून हो गई। चलो, कम से कम नेक आदमी है। नेक है या नेकी की शक्ल में एक और दरिंदा। उफ, एक तो ज़ारा की छठी है, उसे गलत टाइम पे गलत ही बंदे को सिग्नल देती थी।
سکون کی جگہ زارا کے دل میں ڈر آ گیا۔ پہلے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جائے، پھر سوچا اگر جیل میں گھس گئی تو۔ پھر آسٹریلیا کی جیل کا تو اسے خوب پتہ تھا، اوپر سے اماں کو پتہ چلا تو وہی اللہ کو پیاری، اور اوپر سے کوئی اس کا اپنا بھی نہیں ہوگا اسے چھڑوانے۔ میڈم یہ مدام تو ساتھ نہیں ہے، نہ ہی آپ کوئی معروف شخصیت جس سے لوگ اپنے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنائیں گے، تو اسٹیچو نہ بنے اور جلدی سے لنگڑا کر آ جائیں۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ زارا کو سوچ کی دنیا سے نکالتے ہوئے بولا۔ وہ موہت کی ایروگنس پہ وہ بل کھا کر رہ گئی، پھر مجبوراً اس کے دماغ نے سگنل دیا، چلو پوری دنیا کو آزما لیا، اب اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ اندر آئی تو وہ صاحب جی تو تیزی سے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ توبہ، اتنا سگر مرد اور وہ بھی اتنے سلیقے اور تیزی سے کام، تو شاید کسی عورت نے بھی ان کے ہاں نہ کیا ہو۔ ایک تو اس کے ماموں زاد اتنے نکھٹو، کام چور، اور یہ اتنے بڑے گھر میں رہنے والا۔ خود بے شک باہر سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، پر یہ تو امیر بندہ ہے، باہر اس کی 4 کروڑ کی آسٹن مارٹن اور یہ ولا بھی تو کروڑ میں ہوگا۔ واقعی ہمبل بندہ ہے، ایسے کھڑی رہیں گی یا کچھ کریں گی بھی؟ چلے جلدی سے فریج سے دودھ نکالے، اور وہ سامنے پڑا ہے کافی مشین، اور کافی کا ڈبہ بھی ساتھ پڑا ہے۔ ویسے کافی تو بنانی آتی ہے نا آپ کو؟ وہ تو ایسے مخاطب ہو رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی کوئی فرد ہو اور اس کو حکم دے رہا تھا یہ کام کرو۔ وہ اندر سے جھنجھلا اٹھی، لیکن بولی جی مجھے بنانی آتی ہے۔ چلو پھر میرے لیے کیپوچینو اور اپنے لیے بھی کوئی بھی بنا لینا۔ ڈیمانڈس تو دیکھو اس کو، جیسے وہ اس کی نوکر ہو۔ وہ گھورتے ہوئے لڑکھڑا کر آگے چلنے لگی تو موہت نے آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھا کر فریج کے ساتھ ہی میوزک سسٹم سے مائیکل جیکسن کا سانگ لگا دیا، اور پھر جب اس کو لنگڑاتے ہوئے دیکھا جو کافی کے پاس دودھ پکڑ کر گئی تو اس کو بے انتہا ہنسی آئی، اور اس کا واقعی کہکا چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر مڑی، کیا ہوا؟ لیکن وہ کہکا لگانے میں مصروف تھا۔ اوف، آج مائیکل سر زندہ ہوتے تو پتہ ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے آپ کا اسٹیپ دیکھ کر۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ بول کیا رہا ہے، پھر بھی اس کا جواب دیا، پھر انہوں نے دوبارہ مر جانا تھا۔ ہاں ہاں، ایسا کیا ہوا ہے، مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسے ساری بات سمجھ آئی۔ یہ لڑکا کچھ حد سے زیادہ ایروگنٹ اور بدتمیز تھا۔ وہ اگر پاکستان میں ہوتی تو اسوی کی طرح اس کی بھی درگت بنا دیتی، لیکن خاموش رہی۔ ایک تو یہ اجنبی امیر سٹیزن تھا، دوسرا اس نے اس کی مدد کی تھی، چپ کر کے غصے کا گھون پی کر بنانے لگی۔ تب تک وہ بہت تیزی سے ٹیبل سیٹ کر چکا تھا۔ موہت کی بلی ایبی خوبصورت بلیو آنکھوں والی، لیکن تھی سیاہ کالی، مافک۔ وہ بھی موہت کی طرح شاہانہ انداز میں نیند پوری کر کے کچن میں اپنے ناشتے کے لیے آئی۔ موہت ایک سائڈ ٹیبل سیٹ کر رہا تھا اور وہ موہت کو ڈھونڈتی زارا کے پاس آ گئی، اور جیسے ہی وہ زارا کی ٹانگوں سے گزری اور پھر ایسا ہوا جیسے ایٹم بم پھٹ چکا ہو۔ زارا چیختی ہوئی کاؤنٹر کے اوپر چھلانگ لگا لی، اور اس کالے بلے کو دیکھ کر اور دماغ معاف ہو گیا۔ ایک تو بلی، اوپر سے کالی، جن جیسی۔ زارا کو نفرت تھی بلیوں سے، اور خاص ڈر بھی۔ بلی شور سے اور اوپر اچھلی تو زارا نے سیدھا چینی دان اسے مارنے لگی، جو بلی کو تو نہیں سیدھا تیزی سے آنے والے موہت کو لگی، جو ایبی کو پکڑنے لگا تھا۔ موہت کو وہ جار سیدھا آنکھوں پر لگا تو وہ چکرا اٹھا۔ بھگائیں اسے کالی بلی کو۔ زارا کو موہت کے بجائے اپنی پرواہ تھی، اس لیے مزید دیوار کے ساتھ چپکتی ہوئی بولی۔ موہت نے اپنی آنکھیں پکڑی اور خونخوار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا، اٹھا اور سامنے پڑے لمبے سے آنے والی الماری میں دیکھا تو شوق میں چلا گیا۔ ستیہ ناش جائے اس لڑکی کا جس نے اس خوبصورت نشیلی آنکھوں کی گرد سیاہی کر دی۔ یہ کیا کیا تم نے وومن؟ پہلے اس کرم جلی کو بھگائیں، وہ دیکھ کر کہہ رہی تھی، جو اب پرسکون انداز میں اپنی کیٹ واک میں لگی ہوئی تھی۔ موہت نے غصے سے بازو پکڑ کر کھینچا، وہ در سے کرا اٹھی اور گرنے لگی۔ موہت نے اسے پکڑا، یہ کیا کیا تم نے، اور چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے وہ اس کی کالی سوجی آنکھ کو دیکھنے لگی، واقعی بیچارے کو زیادہ لگ گئی تھی۔ وہ بلی چپک گئی تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، تو کیا بلی نے تم جیسی 5 فٹ 4 انچ افلاطون کو نگل لینا تھا کیا؟ اتنا سا منہ ہے بیچاری کا، تو تم قتل کرنے کے در پہ تھی۔ اب میں ایسے منہ کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ اف، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر پھر اپنی بیچاری معصوم آنکھوں کا جائزہ لینے لگا۔ یہ آپ کی سزا ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے میرا مذاق اڑانے کی۔ وہ تو شروع سے ہی منہ پر تھی، کہاں چپ رہنے والی تھی؟ اچھا احسان فراموش عورت، ایک تو تم جیسی ڈان کو گھر میں جگہ دی، اوپر سے کپڑے دیے، وہ بھی 1000 پہ مشتمل کپڑے، پھر اپنا کمرہ، اور اب ناشتہ کروا رہا ہوں، اور زبان دیکھو اور اپنی حرکتیں۔ زارا کا تو ضب جواب دے گیا، میں ڈان نہیں ہوں اور نہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ سب، وہ آپ کی کرم جلی۔ پہلی بات، خبردار اس کو کرم جلی کہا، وہ میری ایبی ہے، نام آپ کو اس کی شکل دیکھ کر رکھنا چاہیے تھا۔ پولیس صحیح تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایک نمبر کی ریسسٹ ہو، استغفراللہ، کیڑے پڑے آپ کو، کیا اول فول بک رہے ہیں؟ وہ تو غلط ہی سمجھ بیٹھی، جب ہی سکھ چہرہ لیے چیخ ہی پڑی، اور موہت کو دل کیا اس لڑکی کو اٹھا زور سے زمین پر پٹکے۔ جاہل لڑکی، ریسسٹ جس کا مطلب نسل پرست۔ موہت اپنی اردو سے امپریس ہو گیا۔ چلو وہ پرانی ملازمہ کام آئی جنہوں نے اردو میں ایم اے کیا تھا، اور اس کو بھی اپنے لفظ سمجھانے لگی، تو اس طرح بولے نا۔ اف، آپ نے میرے ہاتھوں سے بھی خون نکال دیا، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ تو اپنے ہاتھوں سے نکلتے خون کو دیکھ کر بے بسی سے رو پڑی تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ او بی بی، ویسے پکی پاکستانی ہی لگ رہی ہیں آپ، جو لڑنے کے بعد ہار مانتا ہوا دیکھ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ وہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر نرم پڑ گیا،
اور اس کا سفیدی مائل چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف آیا جہاں ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ 2 پلیٹ میں پڑا چکن اینڈ آملیٹ سینڈوچ کے ساتھ 2 گلاس اورنج کے جوس تھے۔ اچھا بینڈیج کر رہا ہوں، ساری تفصیل بتاؤ کہ کیا ہوا، کہاں سے آئی ہو؟ مائی سیلف والے سٹائل سے سنا دینا، ٹھیک ہے؟ میں گلزار ہوں، میں ایک لڑکی ہوں، اتنا کافی ہے۔ وہ خفگی سے بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا آپ لڑکی، میں تو سمجھا آپ وہ ہیں۔ وہ کیا؟ خیر کچھ نہیں، اب بولے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے 2 سال بڑا اس کا ایک بھائی تھا، خوشحال گھرانہ تھا۔ گلزار اپنے ماں باپ کی خاصی لاڈلی تھی اور پڑھائی کا بھی کوئی اتنا خاص شوق بھی نہیں تھا، اس لیے بڑی ہی مشکلوں سے اس نے ایف اے کیا اور پھر پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ اس کے برعکس اس کا بھائی کو پڑھائی کا حد سے زیادہ جنون تھا، اس لیے وہ وکالت میں گھس گیا۔ اس کی ماں چاہتی تھی یہ بھی مزید پڑھ لے، لیکن اسے ناولوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ بس سوچتی، اس کا تو ایک خواب تھا، بس ناولز میں ہیرو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی مل جائے، امیر، خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والا اور خاص کر نیلی آنکھوں والا، بس اتنی سی معصوم خواہش تھی اس کی۔ لیکن ریئلسٹک ماں باپ کو تھوڑی سمجھ آنا تھا، اس کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ایک تو مڈل کلاس تھی، دوسری بس خوش شکل، تعلیم تو اس نے ٹاٹا بائی بائی کر دی، تو رشتے بھی تو عام سے آنے تھے، اور آج کل کے زمانے میں تو اکا دکا آنے بھی غنیمت ہے۔ اور جب زارا کو رشتوں کا پتہ چلا کہ کس قسم کے رشتے آ رہے تھے تو وہ تو حتے سے اکڑ گئی۔ اماں اب میرے لیے اس قسم کے رشتے آئیں گے؟ شکل دیکھی ہے اس سلیم میاں کی، کہیں سے بھی شہزادہ سلیم نہیں لگتا۔ تو تم کون سا انارکلی ہو؟ اماں کو اس کے تبصرے پہ ناگواری ہوئی۔ انارکلی سے زیادہ ہی خوبصورت ہوں اماں۔ اچھا میں نہیں کرنے والی؟ کیوں نہیں کرنے والی؟ اچھا خاصا خوش شکل اور دیکھا والا لڑکا ہے، اوپر سے اس کی اپنی بیٹری کی دکان ہے، اکلوتا بھی ہے، اور 2 بہنیں ویسے بھی اپنے گھر کی ہو گئیں۔ وہ سامنے رنگ کا مچھر سلیم میاں بیٹری والا آپ کو خوش شکل لگتا ہے؟ تو صاف رنگت پا کر بہت اکڑنے لگی۔ مشکلوں سے ایف اے پاس کیا ہوا ہے، اپنے بھائی کی طرح زیادہ پڑھنے لگتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ ماں کی بات سن کر وہ باپ کے پاس گئی، اور ابا بھی اس بار اماں سے متفق تھے۔ یہ بات سنتے ہی زارا کا منہ کھل گیا، پھر اس نے پڑھائی مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حسیب اس کا بڑا بھائی ہنس پڑا۔ جس طرح اس نے نمبر لیے، کوئی عام سی یونیورسٹی بھی اسے نہ چنے۔ بدلے میں زارا نے حسیب کی ایک کیس اسٹڈی کے نوٹس گھما دیے۔ بدلے میں حسیب اس کے کمرے میں دندناتا ہوا آیا۔ میرے ریمان والے کیس کے نوٹس کہاں ہیں؟ ابھی وہ 11 میں الیان کا دکھڑا پڑھ رہی تھی جب اس کا بھائی اپنا دکھڑا سامنے لے آیا۔ کون سے نوٹس بھائی؟ زارا بنو مت، چلو نوٹس دو میرے، شاباش۔ منڈے کو میری پریزنٹیشن ہے، ابھی تو منگل ہے، اتوار کو دے دوں گی، تب تک اس منحوس امراح کو پڑھو۔ توبہ کتنی ظالم ہے بیچارہ الیان۔ ابھی الیان ٹپک پڑا، بہت پہلے وہ کون سا تھا کردار؟ اگر تم ہاشم کی بات کر رہے تو ہاں، وہ ابھی بھی پہلا پیار ہے۔ ہائے کیا وکیل تھا، لیکن تمہیں اور تمہارے دوستوں کو دیکھ کر وکیلوں کے سارے امیج خراب کر دیے ہیں تم نے۔ ویسے کیا ایک بھی نہیں وہی سنبھالنے والا جو لاکھ کے سوٹ میں ملبوس اور 50,000 کے ہیئر کٹ میں لوگوں کو مار دینے والا؟ ہائے، وہ ہاتھ میں الیان کی ہمدردی کو بھول کر اب ہاشم کو سوچ رہی تھی۔ ہاں ایک ہے بشیر کردار، وہ بچے سنبھالتا، اپنے تو ملواؤ، پھٹے منہ تمہارے، اب شکل گم کرو۔ ہاشم کے خلاف بولنے والے مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ ہاشم کی بچی؟ حسیب دانت پیستے ہوئے بولا۔ زارا تو تڑپ اٹھی۔ ہائے میرے کان کیوں نہیں پھٹ گئے؟ نکل جاؤ حسیب، اس سے پہلے میں تمہارا قتل کر دوں۔ وہ بک چھوڑ کر اسے دھکا دینے لگی۔ پہلے نوٹس دے موٹی، مہنگے نہیں دوں گی نوٹس۔ نکل آیا بڑا ہاشم کے خلاف بولنے والا۔ چل اللہ تمہیں قاتل وہ سنبھالنے والا کردار بھائی دیں، چلو نوٹس دو۔ زارا نے اسے گھورا۔ پہلے ایک شرط۔ وہ کیا ہے؟ ابا اماں کو کہو مجھے شادی نہیں کرنی اس سلیم میاں سے۔ شادی بھی نہیں کرنی اور میاں بھی کہہ رہی ہو؟ لڑکی دماغ تو سیٹ ہے؟ حسیب نے اپنی پھسلتی ہوئی اینک اوپر کی۔ فضول مت بولو۔ اچھا سنو، ابا امی کو کہہ دو نا، وہ کتنا کوجا ہے، اوپر سے ٹو مچ غریب۔ تو تم کون سی پرنسس ڈائنا جو تمہیں چال ضروری ہے ملے؟ ان کو چھوڑو، طلاق، موت، دوسری شادی، یہ کوئی محبت ہوئی بھلا؟ اسی طرح بحث مباحثے میں جیت زارا کی ہوئی اور اس نے حسیب کو قائل کر لیا۔ لیکن حسیب نے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھائی کرے تو دل سے کرے گی۔ اس کا ایڈمیشن اس کے شوق کے بنا گرافک ڈیزائننگ میں ہو گیا۔ چونکہ کام کمپیوٹر پہ تھا اور زیادہ مغز ماری نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ تو خاموش ہو گئی اور امی ابا بھی خاموش ہو گئے۔ اس طرح زارا کو 3 مہینے ہو گئے۔ حسیب اتنے دنوں بعد واپس آیا اور ابا امی سے کوئی بات کی جس پہ وہ حتے سے اکھڑ گئے۔ زارا کو تو نہیں پتہ چلا تھا، وہ تو رات کو ابا کی ڈانٹ سی بھری آواز پہ جو وجدان مصطفیٰ کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی فوراً تیزی سے نکلی، اور حسیب کھڑا ان سے بات کر رہا تھا۔ ابا وہ جج کی بیٹی ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ بیٹا وہ اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، اور تم نے خود اخبار میں اس لڑکی کی ماں کا کیس دیکھا ہے، اور وہ لڑکی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو پلیز ثنا کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، آپ لوگوں کو میں کارڈ بھجوا دوں گا، آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا تو میرا اور آپ کا رشتہ ختم۔ زارا نے منہ پہ ہاتھ رکھا، وہ تو اس کا بھائی نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا بے حس ایک غیر لڑکی کی محبت کی خاطر انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اپنے پیٹ کاٹ کر کھلانے والے، اپنی جان قربان دینے والے ماں باپ کا بھی نہیں سوچتا۔ غصے کی لہر زارا کے اندر دوڑی، وہ سیدھا بھاگتے ہوئے حسیب کے کمرے میں گئی۔ حسیب کان کھول کر سن لو میری بات، اگر تم یہاں سے گئے تو خدا کی قسم میں ثنا ٹنا کا چہرہ نوچ دوں گی۔ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہوا ابا کا؟ پتھر کے ہو گئے۔ زارا تم اس وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو میرا ہاتھ اٹھ جائے۔
اب زارا ساکت ہو گئی۔ کیا معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ اس کا جان لٹا دینے والا بھائی اب اس پر ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہے؟ آنکھوں میں نمی آئی اور اس پر لعنت بھیج کر باہر نکل آئی تو ابا اور اماں بالکل خاموش بیٹھے۔ زارا سے ان کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو سیدھا ان کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ابا چونکے۔ چھوڑے اس گدھے کو، عقل جب آئے گی نا تب آپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگیں گے، اور اگر نہ عقل آئی تو خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ نہ کرے کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہو۔ ماں تو تڑپ اٹھی اور ابا مسکرا پڑے۔ صحیح تو کہہ رہی ہو، آپ لوگوں کو تکلیف دے کر کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح حسیب ان سے ناراض لاہور چلا گیا۔ زارا کو بڑا غصہ آیا۔ اسی طرح مہینے گزر گئے اور پتہ چلا وہ شادی کر چکا ہے اور ہنی مون منانے اس کے پیسوں پہ دبئی گیا ہے۔ زارا کو پتہ چلا تو سو گالیاں نوازی۔ اگر جا بھی رہا تھا تو پوچھ بھی لیتا کہ بہن تم نے بھی دیکھنا ہے دبئی؟ منحوس۔ اس کا ایک رشتہ آیا تھا، وہ انکار کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس بار بھی اس کے معیار کا نہیں آیا تھا۔ امی آپ ایسے لوگوں کو سیریس کیوں لیتی ہیں؟ وہ مالٹے کے ساتھ بڑی ہی حسرت زدہ نظروں سے فواد خان کو ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، جو اپنی ہیروئن کے ساتھ رومانٹک ڈائلاگ مار رہا تھا۔ امی ایسا دماد کیوں نہیں آتا؟ سلیم، ممتاز، توبہ، نام بھی دیکھو ان کے، پہلے آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھو۔ امی کریلے کاٹ رہی تھی جب وہ جل کر بولی، امی پورے محلے میں میری جیسی سکن، میری جیسی ڈریسنگ ہو تو بتائیے گا۔ ابھی خالہ پروین کی بیٹی کی شادی میں نے وہ بلیو لمبی سی فراک کے ساتھ اوپر بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور خالی سادے سے جھمکے پہنے تھے نا، تو ساری لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھیں مائرہ خان لگ رہی ہو، لکس رائل ایوارڈ والی۔ وہ اترا کر مالٹے کے چھلکے پلیٹ میں رکھ کر اٹھی اور امی تو باقاعدہ پریشان ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ یہ تمہاری کہانی ہے یا پورا ناول؟ شارٹ فارم میں بتائیں محترمہ، آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ موہت نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس کو تقریباً چیختے ہوئے ٹوکا۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک ایک بات حرف بہ حرف نہیں بتاؤں گی تو سٹوری آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سٹوری میں مجھے آپ کی نالائکی، ریسزم، بے انتہا خوبصورت کانشس ناولز کی دیوانی کے علاوہ آپ کے ساتھ کیا غم ہے؟ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا اس لڑکی کی مدد کر کے۔ یہ بتانا ضروری تھا، ورنہ آپ میرا غم نہیں سمجھ سکتے تو پھر یہ ہوا۔ وہ سینڈوچ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی، بھاگ جا موہت، اس سے پہلے یہ لڑکی تیرا سارا دن برباد کر دے۔ وہ دماغ میں سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا، میں چلتا ہوں، میرا کچھ کام ہے۔ ایبی ادھر آؤ، کم ٹو ڈیڈی۔ اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا اور وہ جو اپنی داستان سنا رہی تھی اچانک وہ چیئر کے اوپر چڑھ گئی۔ دور پھینکے اس گرم جلی کو۔ ایبی سیدھا بھاگتے ہوئے موہت کے پاس آئی، اپنی نیلی آنکھیں زارا کے سامنے کر کے۔ زارا نے چھری اٹھا کر اس کو وار کرنے لگی۔ موہت نے اس کا بازو پکڑا، بلی کو چھوڑا اور جو زارا کرسی سے گرنے والی تھی موہت نے اس کو پکڑ لیا۔ زارا نے اس کے کندھے کو پکڑ لیا اور آنکھیں زور سے میچ لیں، جبکہ موہت ایک دم رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر گیا، لیکن یہ ایک سیکنڈ ہی تھا کیونکہ نہ تو یہ فینٹیسی تھی نہ ہی کوئی مووی۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر بولا، خبردار میری ایبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، پولیس کو بلواؤں گا۔ اب سیدھے سیدھے بتائیں، اور پھر اب تک تو وہ پولیس بھی یہاں سے گزر گئی ہوگی، برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ زارا سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، خونخوار نظروں سے اس کرم جلی کو ایسے دیکھا جیسے اس کی سوکن ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو پیسے اور کپڑے بھجوا دوں گی، اور اس کرم جلی کا کفن بھی۔ وہ جل کر کہتی لنگڑا کر چلنے لگی، توبہ توبہ، کیسے میری جان کے لیے فضول بات کر رہی ہو؟ توبہ توبہ، لوگ اب بلیوں تک کو بھی جان جانو کہنے لگے، قیامت کی نشانیاں۔ وہ تیزی سے بڑبڑاتی وہ جانے لگی۔ جب ایبی کو اس کی بات پسند نہ آئی تبھی اس کے سامنے گزری اور وہ ایک بار چیخی۔ زارا کو سیٹل کر کے وہ میسن کی کال پر سیدھا ایکشن رومز کیفے پہنچا۔ فی الحال اس نے زارا کو نہیں نکالا، ایک تو اس کے گھٹنے اور ہاتھ، دوسرا وہ اس کی بے وقوفی دیکھ چکا تھا۔ اسے باہر نکل کر لازمی پکڑے جانا تھا، اتنا تو وہ انسانی ہمدردی رکھتا تھا۔ اس سے اپنے دوستوں کے گروپ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے کوٹ کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے اندر بڑھا۔ میسن اور علی نے دیکھ لیا تو اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اس کی نشیلی آنکھوں کے گیر سیاہی دیکھ کر وہ ہنسنے شروع ہو گئے۔ موہت نے دان کھٹائے، اپنی بتیسی اندر کرو ورنہ میں نے ایک بھی نہیں چھوڑنے۔ کس مائی کو چھیڑا تھا تو نے؟ علی نے ہنسی کو پھر بھی بریک نہیں لگایا، کون سی چیز نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ موہت کو زارا کے لیے میسن کے یہ الفاظ ذرا بھی نہیں پسند آئے، حالانکہ اسے کیا پتا کون زارا، یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسی کون سی سیڑھی تھی جو صرف تیری نشے کرتی ہوئی آنکھ پہ ہی جا کر لگی؟ وہ پھر کہتے ہوئے باز نہ آیا، دفع ہو تم دونوں، جا رہا ہوں۔ اچھا رک رک، اب اصل بات بتا نا، ہمیں پتا ہے تجھے کچھ پتا ہے۔ موہت، میسن اور علی ہائی اسکول سے بیسٹ فرینڈ تھے۔ موہت جب 15 سال کا تھا تو اس کی ممی نے کسی رچ بلینئر گورے سے شادی کر لی۔ اس کی ممی خود کرسچن تھی تو اسے کون سی پرواہ تھی؟ ممی ویسے بھی اس کے باپ سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتی تھی۔ اگر اس کے باپ سے کرتی تو مزید دولت کے پیچھے نہ بھاگتی اور موہت کے ساتھ ہی اس کے باپ کی جائیداد پہ اپنی زندگی گزارتی۔ لیکن چونکہ ان کو ساتھی کے ساتھ جائیداد اپنے نام کرنے کا شوق تھا، لیکن موہت کے والد نے ساری پراپرٹی موہت کے نام رکھی تھی۔ موہت اس ماحول کے رہنے کے باوجود اسے اکیلا رہنے کی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مغرب میں پلنے والے لڑکے میں مشرق کے بھی رنگ تھے۔ جان بوجھ کر بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر وہ اپنی زندگی بھرپور انجوائے کرنے کی کوشش کرتا۔ اسکالرشپ لیتے لیتے اس کی پڑھائی پر کوئی خرچہ نہیں ہوا اور آرکیٹیکچر کی لائن میں گھس کر اس وقت میلبرن کا ٹاپ 10 آرکیٹیکچر مین بن چکا ہے۔
اور ایک آئیڈیل لائف گزار رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کو اپنی یہ لائف بے رنگ سی لگ رہی تھی، جو اچانک زارا کے ایک دن آنے سے وہ پریشان ہونے کے باوجود کچھ محسوس کر رہا تھا، جو دل کو نہ جانے کیوں عجیب احساس سے دو چار کر رہا تھا۔ وہ اس کے صوفے پہ بیٹھی ابھی ابھی اس کے فریج سے ملک شیک نکال کر ٹی وی آن کر کے پی رہی تھی، لیکن وہ ٹی وی کو غور نہیں کر رہی تھی جہاں وہ ماضی میں چلی گئی، جہاں سے خبر آئی تھی کہ حسیب اور اس کی بیوی ٹرپ کی واپسی سے پلین میں آ رہے تھے کہ اچانک موسم کی خرابی کے باعث پلین کنٹرول میں نہ رہا اور کریش کی صورت میں فلائٹ میں موجود سارے پیسنجرز جاں بحق ہو گئے۔ یہ بات زارا کی فیملی سمیت کو اندر تک توڑ دیا۔ زارا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اچانک ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر چلا جائے گا۔ ابا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس اس کی میت کے دفنانے کے ایک ہفتے بعد اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب زارا کے اعصاب ہی جھنجھوڑ چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی صرف ایک ہفتے میں اس کی پوری دنیا الٹ گئی تھی۔ اب وہ اور امی اکیلے کیسے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ وہ اب ماضی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک بیل ہوئی، وہ اچھل پڑی، شکر کہ ملک شیک سے ہی سلامت رہا۔ بیل دوبارہ ہوئی، پھر کوئی اچانک دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے لگا منحوس آدھے گھنٹے میں آ گیا ہے، لیکن جب ہیل کی آواز پر اس نے دیکھا کوئی ریڈ ڈریس اور ریڈ کوٹ میں ملبوس کوئی لمبے منہ والی لڑکی تھی، اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور جب بولی تو کاٹدار لہجے میں بولی، تم کون ہو اور یہ موت کے کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ زارا نے بھی اس کا جائزہ لیا تو وہ تیزی سے بولی، ملک شیک پی رہی ہوں۔ اس کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، لیکن لیزا سمجھی وہ طنز کر رہی تھی۔ تم کون ہو اور میرے بوائے فرینڈ کے گھر اور اس کے کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ زارا کو اچھو لگا جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص کا ٹیسٹ کتنا خراب ہے، چاہے وہ جانور ہو یا لڑکی۔ وہ تو تم پلاسٹک فیس اس کی گرل فرینڈ ہو۔ وہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ، دیکھو جو کوئی بھی ہو یہاں سے فوراً نکلو، ابھی اس موہت سے پوچھتی ہوں۔ مجھے چھوڑ کر دوسرے پہ منہ مارنے لگا۔ یہ بات زارا کو آگ لگا گئی۔ یو شٹ اپ، پہلے شکل تو دیکھو اپنی بندریا، وہ باندر تو بیزار ہوگا ہی، لیکن میں اس کی کوئی تمہاری طرح گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ کون ہو پھر؟ وہ چیخ ہی پڑی، ابھی بتاؤں گی موہت، مجھے پولیس کی دھمکی دینے والے، میں اس کی بیوی ہوں، کل ہی موہت نے مجھ سے شادی کی ہے۔ جو دماغ میں آیا اس نے بول ڈالا اور لیزا کا منہ پہ ہاتھ گیا۔ جیزس! موہت اپنی داستان ختم کر کے کافی کا سپ لے رہا تھا، کڑوی کافی اپنے اندر اتارتا بالکل چپ ہو گیا۔ تو اس ڈان کو اپنے گھر کیوں رکھا؟ سوچ رہا ہوں پولیس کے حوالے کر دوں، پھر اسے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو کیا کرو؟ تو نے اسے پوری سٹوری کیوں نہیں سنی؟ آدھے گھنٹے کی سٹوری میں وہ اردو کے ناولوں، فواد خان کی دیوانی، کام چور اور ریسزم کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا۔ اب بتاؤ میں اپنا سر خالی کروا آتا۔ اوہو تو ٹینشن نہ لے، کچھ سوچتے ہیں، چل تھوڑا اور سپ لے، علی کاکٹیل پیتے ہوئے بولا۔ اچانک اس کا فون بجا تو اس کے چہرے پہ مزید بیزاری آ گئی۔ اس کا کیا کروں میں، یہ کب پیچھا چھوڑے گی؟ لیزا کا نمبر دے کر اسے فوراً کال کاٹی۔ بیٹا یہ تو ایلفی ہے، اتنی آسانی سے نہیں پیچھا چھوڑنے والی۔ اف آج کل ستارے گردش میں لگ رہے ہیں، جب بھی دن خراب ہے۔ ایک ہی دن میں ستاروں میں گردش، واہ موہت! میسر نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ مارا۔ اف اٹھا لے، یہ نہ ہو تیرے سر پہ آ پہنچے۔ اس نے ناچار اٹھا لیا۔ ہیلو، تم نے شادی کر لی؟ موہت کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں موہت، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جھوٹ مت بولنا ورنہ میں تمہارا سر گنجا کر دوں گی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے بھلا کس سے؟ تم کہاں ہو اور یہ کس نے بکواس کی ہے؟ موہت کا دماغ پہلے سے خراب تھا، مزید اور خراب ہو گیا۔ میں اس وقت تمہارے گھر پہ موجود ہوں اور تمہاری بیوی تمہاری کپڑوں میں مجھے باور کروا رہی ہے اور مجھے گھر سے نکال رہی ہے۔ اور موہت نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے دوست ارے ارے کرتے رہے۔ اب کھڑی کیا ہو، میرا شوہر تمہیں دھکے دے کر نکالے گا، زارا نے اترا کر کہتے ہوئے مالکانہ لہجے میں کہا۔ تم کو بتاؤں گی میں۔ ہاں بتائے، میں سن رہی ہوں۔ اچانک موہت صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے اور زارا کو بیٹھے ہوئے جبکہ لیزا کو کھڑے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ زارا نے مڑ کر موہت کو دیکھا جو اسے نہیں لیزا کو دیکھ رہا تھا۔ آ گیا اس ڈول کا رومیو۔ لیزا نے موہت کو دیکھا اور اس پر جھپٹی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ میں 2 دن چھٹیوں میں کیا گئی؟ تم نے شادی کر لی؟ زارا کو ہنسی آئی اور موہت نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اب بتاتا ہے اس کو۔ یا لیزا آئی ایم سوری، میں نے شادی کر لی۔ موہت کو صفائی پیش کرنے کے بجائے اس کے جھوٹ پہ تائید کرنے پہ جھٹکا لگا اور وہ منہ کھولے موہت کو دیکھنے لگی جو اس کو سبق سکھانے والا تھا۔ زارا کا منہ کھل گیا۔ وہ اس جواب کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے گیا۔ دیکھو لیزا، میں نے ہمیشہ دوست مانا، لیکن میں نے محبت زارا سے کی ہے۔ آئی مین میری بیوی کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ زارا کا چہرہ لال، پتہ نہیں شرم سے ہوا تھا یا غصے سے، لیکن یہ تو بہت کمینہ نکلا ہے۔ اس عام سی شکل میں کیا ہے جو تم نے مجھ جیسی کو ریجیکٹ کیا؟ لیزا رونے لگی۔ موہت نے مصنوعی گھوری دکھائی ورنہ ہنسی بڑی آ رہی تھی۔ ایک تو زارا کی حالت بھی بڑی مزے دینے والی تھی۔ لیزا تم میرے گھر میں میری وائف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولتا وہ زارا کی طرف بڑھا۔ زارا کو لگا اب یہ اپنے ڈرامے کو اگلے لیول پہ لے کر جائے گا۔ وہ چلنے لگی جب موہت نے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈالے اور اپنے ساتھ لگایا۔ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، میں تو اس کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا۔ خود پہ اختیار نہ رکھ سکا تو شادی کی آفر کر ڈالی۔ اب مجھ جیسے ہینڈسم کو کون انکار کرتا بھلا؟
اس لیے تم بھی کوئی اچھا سا پارٹنر ڈھونڈو اور خوش رہو۔ زارا کا دماغ معاف ہو گیا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اسے لگا جو کل اس کے ساتھ واقعہ ہوگا آج بھی یہی ہوگا۔ اس نے آہستہ سے بولا، موہت پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ موہت پیچھے ہو کر زارا کو اپنے گھیرے میں لے گیا اور اپنے گال اس کے ساتھ مس کیے۔ تب تو لگا وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ ہٹنے لگی تب وہ اور ڈرتا گیا۔ اب جاؤ بھی، ہماری وائف ہم سے ناراض ہے، میں اس کو ذرا مناؤں گا۔ وہ اسے انگلش میں لعنت بھیج کر چلی گئی۔ موہت فوراً اس سے الگ ہوا اور زارا غصے سے مڑی اور ایک تھپڑ مارنے والی تھی کہ موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچ لینا، یہ تمہارا ہی عمل نامہ ہے، میرے گھر میں رہو گی اور مجھے ہی بساؤ گی، ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری مدد کی اور تم میرے لیے مشکل بنا رہی۔ آنسو زارا کی آنکھوں میں سیلاب کی طرح آئے۔ موہت اور جلا گیا۔ رونے سے میں نرم نہیں پڑ جاؤں گا، اس لیے اپنے کپڑے بدلو اور جاؤ یہاں سے۔ میری طرف سے تمہیں پولیس اسٹیشن میں عمر قید ہو جائے یا پھانسی ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ بہت کر لی میں نے تم جیسے چوروں کی مدد۔ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے اس درندے سے دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اسے ہزار گنا محفوظ میں پولیس اسٹیشن یا قبر میں رہوں گی، جہاں نہ ڈر ہوگا نہ فکر ہوگی، بس اب آزاد نہیں ہوں گی۔ اگر یہ آزادی، رشتے، احساس میری عزت نکل لیتی ہے تو باہر میں جائے ایسی دنیا، ایسی دولت، ایسی آزادی۔ اس کے لہجے میں گہرا قرب تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ۔ موہت کو ایک دم کچھ ہوا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور مجھے پولیس اس بات پہ پکڑ رہی ہے کیونکہ میں نے 2 الیگل کام کیے ہیں جو مجھ جیسی بے وقوف ذہن کو خود نہیں معلوم تھے، اور جب مجھے معلوم ہوئے تو یہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مجھے خود سے گھن ہو رہی تھی کہ زارا تم ایسے کام کر سکتی ہو۔ خیر، آپ کے کپڑے آپ کو واپس کرتی ہوں، تب تک آپ پولیس کو کال کریں۔ وہ جانے لگی جب موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن موہت نے گرفت مضبوط کر لی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مجھے پتا ہے تم اپنے اس جولی والے روپ میں اپنا درد چھپا رہی ہو، میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، 29 سالہ مرد ہوں، اتنی تو دنیا میں نے دیکھ رکھی ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا مجھے لوگوں کے احساسات کا ان کے چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ اگر تم واقعی چور یا ڈون یا جو بھی ہوتی تو کیا میں تمہیں اندر آنے دیتا؟ کیا میں تمہیں اتنا بے وقوف لگتا ہوں؟ ایک تو اس لڑکی کو اپنے کپڑے، گھر میں جگہ، ناشتہ، ایکسٹرا سب کچھ دیتا جو ایک مجرم ہوتی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم ایسی نہیں ہو۔ اب بولو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ مڑی اور موہت نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابا اور حسیب کو گزرے 2.5 سال ہو گئے اور وہ اماں کے کہنے پہ مجبوراً انہیں اس کی نانی کے گھر جانا پڑا جہاں اس کے ماموں رہتے ہیں۔ ماموں تو خوش تھے ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر، لیکن ممانی اور ان کے بچے کچھ خاص خوش نہیں ہوئے تھے، اور یہ چیز زارا نے بہت محسوس کی تھی۔ اماں تو بس ہاتھ میں تسبیح اور اپنی نمازیں طویل کر کے اللہ کی ہو کے رہ گئیں، اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوا۔ وہ زارا کے آنے جانے پر، پڑھائی کرنے پر اور کبھی کبھار ایسے ہی فارغ بیٹھنے پر خار کھانے لگے۔ پہلے تو چپ تھے لیکن اب ان کی زبانیں بھی خوب چلنے لگیں، جو زارا کی برداشت سے باہر تھی۔ اس لیے شام کو اس کی کلاسز ہوتی تو صبح وہ کسی اسکول میں انٹرویو دے کر بچوں کو کمپیوٹر پڑھانے لگی، جس سے وہ اپنا اور اماں کا خرچہ اٹھانے لگی۔ ماموں کو اس کی نوکری سے اعتراض تھا، لیکن اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ مامی اور بچوں کو نہیں پسند آپ کے پیسوں پر پلنا، اور ویسے بھی امی کی ذمہ داری اس پر زیادہ ہے۔ ماموں آگے سے کیا کہتے، زیادہ زور بھی نہیں دے سکے۔ وہ ایک دن پڑھا رہی تھی جب کلاس ختم ہونے کے بعد اس کی ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس آئی اور بولی، مس میرے چاچو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زارا جو اپنے کلاس میں ہی بیٹھ کر کاپی چیک کرنے لگی کیونکہ بریک کے بعد بھی اس کی کلاس تھی، وہ ایک دم ایک کاپی چیک کرتے ہوئے چونکی اور بولی، کیوں دعا؟ خیریت ہے؟ آپ کو میں صحیح نہیں پڑھا رہی؟ جتنا بھی وہ ذمہ دار اور سمجھدار بن گئی تھی لیکن ابھی بھی اس کے اندر سادگی اور بھولا پن تھا۔ نہیں مس، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کمپیوٹر پڑھاتی ہیں اور آپریٹ بھی کتنا اچھا آتا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ 3D ڈیزائن اور ویب سائٹس بھی بنا لیتی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہیں گے۔ اوہ، پر ان کو مجھ سے کیا کام؟ آج چاچو مجھے لینے آئیں گے تو آپ ان سے مل لیجیے گا۔ وہ بیچاری سمجھی اس کو کوئی اور نوکری مل جائے گی، پیسے بھی اچھے خاصے مل جائیں گے، اس لیے وہ راضی ہو گئی۔ وہ بعد میں بھول گئی اور گھر کے لیے نکلنے لگی جب دعا کی آواز آئی، مس آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری گاڑی تو یہاں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ زارا مڑی تو اس نے دیکھا اس کے چاچو کھڑے ہوئے تھے، بلیک سوٹ اور بلیک ہونڈا میں۔ وہ کوئی خوش شکل آدمی تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ ہیں گلے زارا، دعا کی کمپیوٹر کی ٹیچر؟ گلے زارا نے سر اس بات میں ہلایا، اور میں نے سنا آپ گرافک ڈیزائننگ پڑھ رہی ہیں۔ جی سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ تھینک گاڈ مجھے کوئی تو ملا۔ آپ کیا مجھے ایک اچھی سی ویب سائٹ کا ڈیمو دے سکتی ہیں؟ یہ رہا میرا کارڈ اینڈ ای میل ایڈریس، مجھے کوشش کیجیے کہ آپ 4 دن میں دے دیں، مجھے اپنے کام کے لیے بہت ضرورت ہے۔ اگر مجھے آپ کا کام پسند آیا میں چاہوں گا آپ میری آسٹریلیا کی کمپنی کے لیے کام کریں۔ زارا ایک دم شوق ہو گئی، آسٹریلیا کی کمپنی کی نوکری؟ میں نے 4 دن میں کیا 2 دن کے اندر ویب سائٹ بنا کر بھیج دی، اماں کو بتائے بغیر۔ جب تک کچھ فائنل نہیں ہو جاتا میں ایسے منہ اٹھا کر تو نہیں کہہ سکتی تھی اماں مجھے نوکری مل جائے گی، اگر نہ ملتی تو مامی نے میرا مذاق بنانا تھا، اس لیے چپ کر کے کام میں لگی رہی اور ایک اچھے سے 2 قسم کے ویب سائٹ بنا کر انہیں ای میل کر دی، اور پورے 15 منٹ بعد ان کا رپلائی آ گیا۔ انہیں میرا کام پسند آیا۔ مجھے ان کی اتنی جلد بازی اور بالکل انفارمل رپلائی ہضم تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلوایا
اور میں بھی اس بار اماں کو بغیر بتائے انٹرویو دے آئی۔ انہوں نے کہا وہ مجھے میلبورن بھیج رہے تھے، رہائش، ٹکٹ، کھانے کا سب خرچہ وہ اٹھائیں گے، ساتھ میں 3 لاکھ کی تنخواہ دیں گے۔ میری قسمت کے اتنے پلٹنے میں حیرت میں رہی اور میں جلدی سے مٹھائی اور کچھ تحفے لے کر گھر آئی اور سب کو خوشخبری سنائی۔ سب کا تو حیرت سے منہ کھل گیا، بس اماں اور ماموں خاموش تھے۔ وہ مجھے اتنی دور اور وہ بھی 7 سمندر پار بھی راضی نہیں ہوئے بھیجنے کے لیے، لیکن میرا مقصد صرف اماں کو راضی کرنا تھا، وہ تب بھی نہ ہوئی۔ وہ پہلے ہی ابو اور بھائی کو کھو چکی تھی، اب مجھے بھی خود سے دور کرنا گوارا نہیں تھا، اس لیے مومانی ہی سب کچھ کر سکتی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور انہیں کہا اگر وہ ماموں کو منا لے تو میں انہیں ہر مہینے لاکھ روپے بھیجا کروں گی۔ مومانی کا تو منہ کھل گیا اس بات پر، اتنے تو ماموں ان کو نہیں دیتے ہوں گے جتنا میں دوں گی۔ وہ راضی ہو گئیں اور اماں اور ماموں کو منوا کر ٹھانی اور وہ راضی ہو گئیں۔ دعا کے ساتھ مجھے انہوں نے بھیجا، لیکن شاید قسمت ہی پھوٹی تھی۔ شروع میں تو مجھے ایک مہنگے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، اس کے بعد کچھ جگہ گھمائی پھرائی، مجھے لگا میں جنت میں آ گئی ہوں، لیکن یہ مصنوعی جنت کے پیچھے ایک دلدل تھی جو مجھے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی تھی۔ شروع میں تو ویب سائٹ بنواتے رہے اور وہ کسی میڈیکل کمپنی، کیفے اور کلوتھنگ آؤٹ لیٹ کی تھی۔ بعد میں انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنانے کو کہا جو مجھے معلوم نہیں تھا، وہ آلریڈی ہے یہاں پر اور کافی نام ہے اس کا۔ بہرحال مجھے کچھ ہی وقت لگے اور میں نے ان کی ڈیمانڈ کردہ سافٹ ویئر بنا دی۔ اس کے بعد میری دوستی مائرہ سے ہو گئی اور میں نے انہیں تفصیل بتائی تو وہ پہلے میرا منہ دیکھتی رہی، پھر بولی زارا یہ کیا کیا تم نے؟ میں جوس کا سپ لیتے ہوئے چونکی، کیا کیا ہے میں نے؟ ہائے ربا کمال کیا ہے یار، میں سوچ نہیں سکتی تھی میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں۔ اوف اسٹوپڈ لڑکی، انہوں نے تمہارے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا۔ اوف تمہیں نہیں پتا یہ سافٹ ویئر آسٹریلیا کی سب سے مہنگی اور مشہور ترین سافٹ ویئر ہے۔ اسٹوپڈ لڑکی، دس از پائرسی، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ سفید چہرہ لیے میں ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے کہا کوشش کرو تو میں یہاں سے بھاگ سکتی ہوں، لیکن میرے بے وقوف دماغ نے مجھ سے مزید خرابی کروانی تھی، اس لیے ان کے آفس پہنچ گئے اور لڑنے لگی۔ انہوں نے میرا منہ اس طرح بند کروایا، ایک تو میں الیگل طور پہ آ گئی ہوں، دوسرا میں نے بہت سے پائریٹ ویب سائٹ اور سافٹ ویئر بنائی ہیں جس سے عمر بھر کی جیل 1 منٹ میں ہو سکتی ہے، تو وہ ساکت ہو گئی۔ ابھی مجھ سے مزید غم نہ برداشت ہوا تھا کہ انہوں نے عجیب گندی ویب سائٹ بنانے کو کہا اور اگر میں نہ مانی، ایک تو میں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ جیل کی سلاخوں میں ہوں گی۔ سن دماغ لیے میں فوراً مائرہ کے گھر گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا چپ کر جاؤ اور سیدھا ادھر سے پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان جو پاکٹ میں ڈالا جا سکے نکل جاؤ۔ میں چپ کر کے گھر چلی گئی اور گھر آ کر ایک لقمہ اپنے اندر نہیں اتارا۔ یہ سب حرام شے تھی میرے لیے۔ رات کے 1 بجے تو چپکے سے سب کچھ نکال رہی تھی جب رات کے وقت زور زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی، مجھے سمجھ آ گئی انہیں پتہ چل گیا۔ سیدھا واش روم میں گھس کر میں نے مائرہ کو کال کی، وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی بار کال کی تبھی نہ اٹھائی، میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ پھر دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی، اب تو مزید حالت غیر ہو گئی۔ اب منہ پہ ہاتھ رکھے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ونڈو کو دیکھ کر مجھے یہی حل نظر آیا۔ شکر تھا اس کی گرل نہیں تھی۔ اسے کھول کر میں نے اپنے آپ کو گھسانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس چکر میں میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن بہرحال میں نکل آئی اور بڑی مشکلوں سے ریکنگ سے لٹک کر جم ماری۔ وہاں کوڑے دان کا ڈربہ تھا، اس کے اوپر کور تھا، شکر، لیکن میرے گھٹنے بڑی زور سے لگے۔ پھر میں تیزی سے سارے درد بھلا کر بھاگنے لگی۔ میں جہاں رہتی تھی وہ امیروں والا علاقہ ہی تھا، اس کے ساتھ آپ کے گھر کا ولا سٹارٹ ہوتا تھا، 1-2 گھر چھوڑ کر آپ کا ہی تھا، اور میں ادھر اس لیے آئی کیونکہ وہاں ایک مسلمان کا نام لکھا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ میرے ایمان رکھنے والے بندوں پہ ایک بار پھر بھروسہ کر کے تو دیکھ، اور اب آپ کے سامنے ہوں، اور مجھے پتہ ہے وہ مجھے ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے اور میرے پاس سوائے پاسپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے بہتے آنسو کو صاف کرتے اب چپ ہو گئی تھی اور مجھے ایک دم اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا اور فون نکالا اور آگے بڑھ گیا۔ ہیلو علی، اسلامک سینٹر سے مولوی صاحب کو بلوا دو۔ علی جو سگریٹ پی رہا تھا ایک دم جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا، تو اسلام قبول کر رہا ہے؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے ایسا بکو نہیں، نکاح کے پیپرز لے آنا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تو کچھ گڑبڑ لگی۔ او نو، مجھ کہیں تو اس لڑکی سے؟ ہاں میں گلزارہ سے شادی کر رہا ہوں اور تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آ، سمجھے؟ اسے فون بند کر دیا اور مڑا، زارا کو دیکھا جو خود کو کمپوز کر رہی تھی، پھر اسے دیکھا۔ آپ پلیز مجھے کسی دوسرے شہر تب تک کے لیے بھیج دیں۔ بھیج دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور زارا نے سر ہلا کر سر تھام لیا۔ I'm sorry، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ اب اس کے پاس آیا، لیکن اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا اور مسکراتی نگاہوں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنی بیوی کہہ کر آپ کی گرل فرینڈ کو نکال دینا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، ایسے چپک رہی تھی، میرے آفس میں کام کرتی ہے، بس اچھی خاصی بات چیت ہے، دیٹس اٹ۔ وہ چپ ہو گئی اور وہ پیچھے ہو کر گہری نظروں سے دیکھنے لگا جو اس کی کچھ ہی گھنٹوں میں سب کچھ ہونے والی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا جو اس کو اتنی جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا؟ ایک ہی دن میں، پورے ایک دن میں وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، مطلب اچھی سے بھی کچھ اور اوپر تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، زارا کو دیکھنے پر گڑبڑا گیا۔ پوچھو۔ کیا آپ کے ٹی وی پہ صرف انگلش ڈرامے اور موویز کے علاوہ کچھ نہیں لگتا ہے؟ مطلب پاکستان کا کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہے؟ ہائے وہ ڈاکٹر اسوی، لو جی، ایک تو وہ ابھی اسے نکاح کرنے والا ہوں اور اس کے ایک سے ایک محبوب نکل رہے ہیں۔ اوف، موہت دل بھی آیا تو کس پر؟
نہیں کوئی نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو بھی تم میری اجازت کے بغیر نہیں دیکھو گی، یہ کیا ٹک ہوئی بھلا؟ وہ بگڑ گئی، سارا غم چہرے سے گزر گیا، اب وہ اپنے اصل فارم میں آ گئی۔ اتنا تو یقین تھا اس شخص کے گھر اور ساتھ محفوظ ہے، تو ڈر بھی چھو کر گزر گیا۔ جی یہی ٹک ہوئی، اور اس ٹک کو ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ دیکھو زیادہ فری نہ ہو، میں نے اپنی کمزوری بتا دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کمزور ہوں یا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ایک دم بیل ہوئی تو وہ اٹھا۔ اب دوسری ماں آئی ہوگی اس کی، اب اسے کیا کہوں؟ نہیں بھائی، واقعی وہ ہمدردی کو پھینک کر باہر دفان کرے گا۔ وہ منہ بنا کر مڑی تو 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے ساتھ ایک عدد مولوی صاحب اس کے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئے اور بیٹھے تھے۔ وجہ نظر آنے والا بڑا سا شیشہ تھا، جو باہر والے کو اندر والے نظر آتے تھے، لیکن اندر والے کو نہیں وہ دیکھ رہی تھی۔ جب موہت باہر آیا، یہ کون ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس کو سرتاپا دیکھ رہا تھا، جو اسی کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ہی تھی، الجھے بال، ہلکا سا نیل پڑا چہرے پہ۔ واہ کیا دلہن ہے! اٹھو۔ کیا یار اٹھو، میں بالکل بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی تمہاری نوکر بن کر انہیں سرو کروں گی۔ نوکر کون بنا رہا ہے تمہیں بیگم صاحبہ؟ وہ شرارت سے مسکرا کر اسے کھینچتے ہوئے بولا۔ آؤچ! موہت تم نے بھی پھر بکواس کی نا، میں تمہیں مار دوں گی۔ جی بھر کے مار لینا، پہلے یہ ہوڈی سر پہ پہنو، میرے پاس اور کچھ نہیں، اور چلو۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی۔ وہ اس کو پہنا کر ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چل کر آ جاؤ۔ تو چل کر ہی آتے ہیں، میں کیا کرال کر کے آؤں گی؟ وہ جل کر بولی تو وہ ہنس پڑا، پھر اپنی ہنسی کو روکا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹا۔ موہت! اللہ! وہ چیخی اور اس کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ اگنور کرتا ہوا اندر آیا۔ تو جب سب نے آتی ہوئی دلہن کو دیکھا تو پہلے سب حیرت سے منہ کھولے دیکھتے رہے، تو پھر اچانک میسن اور علی نے کہکا لگایا۔ ڈرائنگ روم مزید لوگوں کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ موہت نے انہیں گھورا اور زارا موہت کے پیچھے چھپ گئی۔ زوردار مکہ موہت کی کمر پہ مارا۔ موہت کہہ رہا اٹھا، اوف! موہت لاؤ نا اپنی زارا کو اپنی پارٹی کرنی ہے۔ زارا ایک دم جھٹکے سے الگ ہو کر سامنے آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناموں کے ساتھ 2 دل جڑے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے آیا اور ساتھ ایک صوفے پہ بٹھایا۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ زارا ایک دم ساکت ہو گئی اور موہت کو دیکھنے لگی، جو اس وقت بلیو شرٹ اور بلیک پینٹ میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر سامنے پڑے مرر میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو چہرہ دھندلا ہو گیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہمدردی اور مجبوری سے بنا رشتہ نہیں چاہتی۔ وہ جانتی ہے وہ اس کی مدد کرنے کے تحت سب کر رہا تھا۔ وہ روکنے لگی جب وہ آخری قبول ہے بول کر اب سائن کر رہا تھا۔ زارا کے پاس اب بھی وقت تھا، وہ روکنا چاہتی تھی لیکن زبان نہ جانے کیوں شل تھی۔ پھر اسے پوچھنے کا وقت آیا تھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ اس کے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ اگر ایسا ہونا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی اور کچن میں آئی اور اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آنسو بے اختیار ہو گئے اور نکلنے لگے۔ اس نے انہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی اور سر کاؤنٹر پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جسم بھی جھٹکا کھا رہا تھا۔ جب کسی نے اسے کھینچا تو دیکھا موہت آنکھیں سکیڑ کر اس کی روئی ہوئی صورت دیکھ رہا تھا۔ یار شکل سے اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم رو رہی ہو، اور فکر نہ کرو، کرم جلی سے زیادہ اہمیت دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ تم قربانی کا بکرا کیوں بنے موہت؟ وہ تو ہر شخص بنتا ہے، میں بن گیا تو کون سی نئی بات ہے؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے بولا اور ہاتھ ہٹائے۔ اف پہلی شکل ڈرانی ہے، مزید ڈرا رہی ہو، ہٹو۔ وہ اسے دھکا دینے لگی، خود دھکا دیتے ہوئے بھی گرنے لگی کہ موہت نے اس کی کمر پکڑی اور دوسرا ہاتھ کاؤنٹر کو تھاما تاکہ بیلنس رہے۔ زارا نے دیکھا وہ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا، اس کی گرم سانسیں زارا کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن بڑھتی گئی اور سانس جیسے رکنے کو طے کر چکی تھی۔ موہت! وہ ہکلائی۔ وہ مزید قریب ہوا کہ کسی کے گلا کھنکانے کی آواز آئی۔ موہت کا دل خراب ہو گیا۔ دوسرا زارا ٹھنڈی پڑ گئی۔ موہت صاحب، ہنی مون بعد میں مناتے رہنا، ہمیں پارٹی چاہیے۔ علی شرارت سے بولا جبکہ میسن کی ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ تم کمینوں کو دیتا ہوں پارٹی میں، نکلو یہاں سے۔ اچھا یار غصہ تو نہ ہو، لیکن صبر تو کر جا، پہلے بھابھی اور تم تیار ہو کر آؤ۔ ویسے ضرورت نہیں ہے، بھابھی اور تم ویسے بھی بہت شاندار لگ رہے ہو۔ وہ ہنسے اور موہت کو بھی ہنسی آئی، لیکن زارا کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بولنے لگا کہ زارا ہٹ کر دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور موہت نے چمچہ اٹھا کر پھینکا، جسے علی نے کیچ کیا اور مسکراہٹ دباتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اٹھو، تمہارے کپڑے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ بستر کے پاس بیٹھی ٹانگیں سینے پر لا کر کسی غیر نکتے کو غور کر رہی تھی۔ جب شاپر پکڑے موہت اندر آیا، اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سوچ میں چلی گئی۔ یہ تم جس کو بھی سوچ رہی ہو نا، اس کی سوچ سے واپس آ جاؤ ورنہ بہت ماروں گا۔ وہ گھورتے ہوئے بولا۔ تو کیا تمہیں سوچوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ وہ ایسے ایکٹ کیوں کر رہا ہے جیسے وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ وہ مسکرایا اور دھڑم کر کے بستر پر لیٹ کر کوہنی سے اونچا ہو کر دیکھنے لگا۔ میرے علاوہ آپ کی ساری سوچیں حرام ہیں، ذرا بھی نہیں اچھے لگ رہے ڈائلاگ مارتے ہوئے۔ یہ چیز فواد کو سوٹ کرتی ہے۔ وہ جیسے بگڑ گیا۔ وہ کیا فواد سے کم تھوڑی تھا، بلکہ زیادہ خوبصورت تھا۔ تمہیں اس 40 سال کے لڑکے میں ایسا کیا نظر آیا جو 2 بچوں کا باپ ہے؟ خبردار جو اسے 40 سال کا کہا۔ تم جاؤ اپنے جولیٹ کے پاس۔ کیوں، تم جیسی ماسی کے ساتھ ڈیٹ نہیں مار سکتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ موہت بند کریں یہ ڈرامہ۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ جب موہت نے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرا دیا، زارا بکھلا گئی۔ ہاں بتاؤ، مجھے دور سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہٹی۔ بہروں کو ویسے بھی سنائی نہیں دیتا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہا تھا، لیکن اب وہ حق رکھتا تھا تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ خیر تیار ہو جائیں، سب ڈنر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔
آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ میری جان خطرے میں اور آپ مجھے باہر ڈنر پر لے کے جا رہے ہیں، آپ سوچ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ایک دم رونے والی ہو گئی اور موہت چپ کر کے اسے دیکھنے لگا، پھر جھک کر اس نے اپنا پہلا حق استعمال کیا۔ زارا ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوئی، سانس تو جیسے لگتا تھا رک گئی تھی۔ تمہاری جان اب میری جان ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، بس پھر بات ختم، چلو شاباش اٹھ جاؤ۔ وہ مڑ گیا اور زارا بت بن گئی۔ وہ باہر کار کے قریب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور ٹھٹھرا دینے والی سردی نے اس کو جما دیا تھا۔ گو ابھی برف باری شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی جسے خون جم جائے۔ وہ دروازہ بند ہونے پر مڑا تو دیکھا تو بس رک گیا۔ زارا نے بالوں کو کیچپ میں مکیٹ کیا تھا۔ وائٹ شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہاف سلیو جیکٹ کی زپ کو وہ اوپر کر رہی تھی۔ بنا میک اپ کے باوجود وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موہت کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کو پہلی بار کچھ کیوں ہوا تھا، حالانکہ ایک ہی دن ہوا تھا اور ایک ہی دن میں جذبات کی تبدیلی، شاید دو بولوں میں طاقت ہی ایسی تھی۔ وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر موہت کو دیکھا جو اپنی آسٹن مارٹن کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھڑ کر بھاگ کر اندر گھس گئی اور خود ہی کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ موہت کو ہنسی آئی اور دوسری طرف چلتا ہوا وہ کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور زارا کو دیکھا جو شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زارا کا کیچر کھول دیا جس سے اس کے بال آدھے کھل چکے تھے۔ وہ مڑی تو سارے بال اب منہ پہ آ گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ادھر تو کیچر۔ سوری گلی، مجھے اپنی بیوی کے کھلے بال پسند ہیں۔ وہ اب کار سٹارٹ کرنے لگا تو زارا نے اسے کیچر لینا چاہا، وہ ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ میرا کیچر واپس کرو۔ وہ گھور کر آگے ہوئی تو موہت مزید پیچھے ہوا۔ نہیں دوں گا موہت، میں تمہارے بال خراب کر دوں گی۔ موہت نے اپنے جیل سے سیٹ کیے ہوئے بالوں کو دیکھا اور گھبرا گیا۔ یہ نہ ہو پارٹی میں جانے سے پہلے چڑیا کا گھونسلہ بناؤ، ہاتھ مت لگانا ورنہ مجھے جانتی نہیں ہو میں کیا کروں گا۔ یار بے شرموں والی حرکتوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ مائنڈ اٹ موہت، اب میرا کیچر واپس دو۔ موہت نے کار تیزی سے سٹارٹ کی اور ونڈو کھول کر زارا کا کیچر پھینک دیا تھا۔ زارا کا منہ کھل گیا اور موہت نے کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ شوق سے لے لے اب کیچر گل بیگم۔ زارا اس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بگاڑ دیے۔ موہت نے ایک دم پیچھے ہو کر اس کا بازو پکڑا اور زارا نے کھینچا۔ ہاں بس آپ برابر۔ وہ اب مطمئن ہو گئی۔ موہت کے بال اوپر یوں ہو گئے جیسے سینگ بن گئے۔ وہ اب بڑھ کر آڈیو آن کر چکی تھی، لیکن وہ آڈیو سسٹم نہیں تھا بلکہ اے سی آن ہو چکا تھا۔ پاگل لڑکی، کچھ پتہ بھی نہیں ہے؟ ہر چیز کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ اچھا میاں بن کر خود چھوئے یا کچھ کرو تو حق ہے، میں گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ اب ڈھیٹ بن کر دوبارہ آڈیو سسٹم کھول چکی تھی۔ ہوانا کا سانگ لگ چکا تھا، عجیب سی آواز والی گا رہی تھی۔ ہوانا اوپن مائی ہارٹ از ان ہوانا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دل کھول کر بھی بندہ ہوانا جا سکتا ہے بھائی، یہ وہاں جانے کو کہہ رہی ہے جہاں حیوان رہتے ہیں، دیکھو ذرا۔ موہت نے اپنی نئی نویلی بھولی سی بیوی کو دیکھا جو کہیں سے بھی پڑھی لکھی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دوسرا گانا لگایا، ضیا ملک کا۔ یہ لڑکا گا رہا ہے یا لڑکی؟ اور لگتا ہے سو کر اٹھ کر زبردستی سنا رہا ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی انڈر اسٹیمیٹ۔ توبہ، آپ کے پاس انڈین سانگ نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ اب اس کو دیکھ رہا تھا جو بار بار اپنے مزاج تبدیل کر جاتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی مگر ڈفرنٹ اور یونیک۔ توبہ بند کرو اسے۔ وہ اب بیزار ہو چکی تھی، اب کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ ایک دم میں اتنا سب کچھ ہو گیا۔ وہ گلزار فرقان سے گلزار موہت بن گیا اور وہ بالکل نارمل ہے۔ اسی کشمکش میں پڑی رہی جب وہ لوگ کیفے پہنچ گئے۔ موہت نکل گیا اور اسے بھی بولا نکلنے کو۔ زارا گھبرا رہی تھی، اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ آگے اسے سوچا نہیں گیا کیونکہ موہت دوسری طرف آ کر دروازہ کھول چکا تھا، چابی ویلے پارکر کو دی اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر بنا کچھ کہے اسے کھینچ کر نکال چکا تھا۔ زارا نے اپنے لمبے بال سنبھالے جو اس کے منہ پہ آ گئے تھے۔ جلدی سے بال ٹھیک کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے ڈائن کو ڈیٹ پہ لایا ہے، وہ اس کے کانوں کے قریب بولا اور زارا اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگی۔ تم نے میرا کیچر نہ پھینکا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اوف اللہ، اس کے بال آدھے موہت کے زپر میں الجھ چکے تھے۔ موہت نے اس کے کندھے پر بازو ڈال کر سائڈ پہ کیا کیونکہ آس پاس لوگ بہت آ رہے تھے۔ زارا نے اپنے بال زور سے کھینچے، اس کا سر چکرا اٹھا۔ زور سے کھینچنے کی باعث اس کا سر دکھ گیا تھا۔ غصے سے موہت کو گھورتی جو مسکراہٹ دباتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بال ٹھیک کر چکی تو بولا چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دروازہ کھولا، وہ آگے بڑھتی، جب اس کی نظر سامنے سے آتی ان دو بندوں پہ پڑی جن سے وہ بھاگی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ کر سیدھا موہت کے کندھے سے جا لگی اور اس کی جیکٹ سے اپنا منہ چھپا لیا۔ موہت ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا اور اس کے اس ایکشن سے حیران تھا۔ خیریت؟ پہلے تو دور بھاگ رہی تھی، اب چپکنے کے لیے ریسٹورنٹ ہی ملا تھا آپ کو؟ وہ مسکرایا، اسے اٹھانے لگا۔ وہ پھر چپک گئی اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ زارا کیا ہوا ہے؟ اسے اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو اسے پتا چلا وہ رو رہی ہے۔ موہت اسے سائڈ پر لے کر گیا، اندھیری جگہ جہاں عموماً سگریٹ اسپاٹ ہوتا ہے وہاں لے گیا جو اس وقت خالی تھا۔ اس نے الگ کیا تو زارا کا چہرہ آنسوں سے بھر گیا تھا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، ابھی تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پلیز موہت، وہ لوگ یہاں ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مار دیں گے۔ وہ دبی آواز میں چلائی، چپ کرو، خواہ مخواہ بچوں جیسا رونا شروع ہو گئی ہو۔ میں بھی کہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چلو آؤ، انتظار کر رہے ہیں وہ اسے کھینچنے لگا تو زارا پیچھے ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زارا چلو، وہ جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو موہت ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔
اسٹاپ اٹ، وہ اس کے سینے پہ مکہ مارتی پیچھے ہوئی۔ تم نے شادی میرے سے تحفظ کے ناطے نہیں کی بلکہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ موئز نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک دم خونخوار نظروں سے دیکھا اور پھر اس نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا واش روم کے اندر لے کر گیا اور دروازہ لاک کیا اور زارا کا جبڑا پکڑا۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہوس؟ میں اس آزاد ملک میں رہنے والا اگر اپنی ہوس مٹانے کے لیے اگر شادی کروں گا تو تم دنیا کی سب سے بیوقوف ترین لڑکی ہو۔ 4 گرل فرینڈ کے ساتھ میں نے گھومنے پھرنے کے علاوہ اور گپ شپ کے علاوہ آگے سے کوئی حد پار نہیں کی۔ چاہتا تو کر سکتا تھا، روکنے والا کون تھا مجھے؟ نہ ماں نہ باپ۔ لیکن جانتی ہو کیا، کہیں میں نے یہ پڑھا تھا اگر آپ خود جیسے ہوتے ہو تو آپ کو آپ کی پارٹنر بھی ایسی ہی ملے گی، اسی وجہ سے خود کو سنبھال کر رکھا۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر تم کیسی ہو؟ اگر میں گھٹیا ہوں تو پھر تم بھی گھٹیا ہو۔ اگر اتنا نفس کا غلام ہوتا نا تو تم رات کے 3 بجے پہلی والی زارا نہ رہتی۔ سرد آواز نے زارا کو ساکت کر دیا اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر تو وہ کانپ اٹھی تھی۔ موئز نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زارا نے گردن موڑ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو سفید چہرہ، سرخ آنکھیں، بال الجھے ہوئے۔ اسے موئز کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے اس نے اعتراف تو کیا کہ وہ ایسا لڑکا نہیں جیسا اس نے تھوڑا بہت دل میں سوچا تھا۔ وہ غلط فہمی دور ہوئی۔ اب کیا کریں، باہر جائے یا یہیں رہے؟ اس نے بھڑ کر اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اپنے بال سیٹ کیے۔ کلپ تو موئز نے پھینک دیا تھا، اب ایک بالوں کا کونا آگے پھینک کر وہ باہر آ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس طرف دیکھا، وہاں وہ اب نہیں تھے۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ وہ بل کے لیے اٹھ پڑے تھے، ابھی وہ آگے ہی آئی تھی جب سارے لوگ کھڑے تھے اور وہاں رش تھا۔ پھر اس نے دیکھا موئز ان میں سے ایک کو پیٹ رہا تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ اسے کیسے پتا چلا یہ وہی لوگ تھے؟ موئز نے کیسے پہچان لیے؟ وہ بھاگی، موئز ویسا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دوبارہ تم نے کسی بھی لڑکی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی نا، میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا یاد کرے گی۔ وہ گھر آیا تھا، پھر مڑا تو زارا کو دیکھا۔ زارا نے ایک دم روئی ہوئی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا اور پھر غور سے دیکھنے پر وہ پہچان گئی، یہ تو اس کی کولیگ نینا تھی۔ وہ بھی پاکستان سے آئی تھی اور وہ زارا سے 1 مہینہ پہلے یہاں کام کر رہی تھی۔ اس کے کام کی نوعیت پتہ نہیں کیا تھی، لیکن موئز نے اس بندے کی جو حالت کی تھی وہ سب سمجھ گئی۔ وہ بھی اس کی طرح شکار تھی، لیکن سب سے عجیب بات موئز کو پتہ کیسے لگا؟ موئز نے اس لڑکی کو اشارہ کیا اور میسن کو بلوایا۔ اسے کچھ کہتا ہوا جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دیا۔ نینا نے لے کر مشکور نظروں سے موئز کو دیکھا۔ موئز ہولے سے مسکرایا اور مڑا تو چلتا ہوا زارا کی طرف آیا۔ آنا ہے تو آؤ، نہیں تو جدھر مرضی جانا ہے چلی جاؤ، اب تمہارے پیچھے نہیں پڑیں گے، کیونکہ میسن پولیس آفیسر ہے، وہ میری وجہ سے سب سنبھال لے گا۔ وہ کہتے ہوئے اجنبی دکھتا ہوا چل پڑا۔ 24 گھنٹے میں ہر قسم کے جذبات بدلے تھے، اجنبی، مدد، ہمدردی، کھٹی میٹھی لڑائی، نکاح، محبت، اور پھر وہی پہ سائیکل آ گئی۔ اجنبی والی اجنبیت پہلے والی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے اتنے اچھے شخص جو اب اس کا شوہر تھا، شوہر بھی صرف ہوئے 6 گھنٹے ہوئے تھے اور 6 گھنٹے میں ہی اس سے لڑ پڑی۔ زارا مڑی اور پیچھے آئی۔ موئز ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا شاید اپنی کار کا انتظار کر رہا تھا۔ زارا نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی موئز نے گردن موڑنے کی زحمت کی۔ گاڑی آئی تو دونوں بالکل چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جہاں ایک دن میں اتنی تیزی سے اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، وہیں ایک ہفتے ایسے لگا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہی روٹین، وہی کام دھندا، وہی سونا، وہی کھانا، بس فرق یہ تھا موئز کے گھر میں ایک اور فریق آ گیا تھا۔ وہ تھی اس کی بیوی زارا، جو بالکل گھر میں ایسی تھی جیسے کوئی گھر میں پڑی آئٹم۔ نہ اس دن سے موئز نے اس سے بات کی تھی، نہ ہی زارا کو کہنے کی ہمت ہوئی۔ وہ کوشش کرتی لیکن موئز آفس کے لیے نکل جاتا اور رات کو بہت دیر سے آتا۔ زارا رات کو جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن موئز سرد موری سے چپ کروا دیتا کہ گھر میں رکھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ مزید توقع مت رکھنا۔ وہ کہتا نہیں تھا، اس کی نظریں سب جواب دے دیتی تھی۔ شروع میں وہ کمرے میں رہتی، لیکن سنڈے والے دن اس نے سوچا موئز سے معافی مانگے گی اور وہ اٹھ کر اس کے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی کہ سامنے اس کی سوکن کرم جلی آ گئی۔ زارا کا تو لہو کھول اٹھا۔ یہ موئز کی سب سے قیمتی شے تھی، ہر وقت یا تو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سوتی یا پھر اس کی گود میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی، اور موئز جان بوجھ کر اس کو اپنے ساتھ رکھتا کہ زارا اس کے پاس نہ آئے۔ ابھی وہ زارا کے راستے میں حائل تھی اور زارا کا دل کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے بھاگو یہاں سے، بھلا ایبی کو کہاں سمجھ آنی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں نا، جاؤ یہاں سے۔ اب وہ دھاڑی، ایبی کو کہاں پرواہ تھی؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں دکھا کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ زارا کو لگا وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ وہ بھی جان بوجھ کر زارا نے پیروں سے فٹ بال سمجھ کر اس کو کک ماری اور ایبی صاحبہ تو 360 ڈگری بل کھاتی الماری کو جا کر لگی اور دھڑم کر کے گری۔ زارا ایک دم شاکڈ ہو گئی۔ ہائے کہیں مار تو نہیں دی؟ موئز تو مار دے گا اسے۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی کہ ابھی جنبش کرے گی، لیکن وہ منحوس مری نہیں۔ اللہ، اٹھو بھئی اٹھو، سیڑھیوں سے آواز آئی۔ اب کیا کریں؟ موئز تو گلا دبا دے گا۔ پھر ایک دم خیال آیا وہ بیوی ہے، جبکہ یہ جنم جلی بلی اس سے زیادہ اہم نہیں۔ وہ سر جھٹک کر فریج کھولنے لگی اور جوس کا ڈبہ نکالا تو موئز سلیپنگ کپڑوں کے بجائے بلیو سوٹ میں نیوی بلیو شرٹ کے ساتھ گلاسز پہنی تھی۔ اس کی نظر کب کمزور تھی، وہ اپنی فائل دیکھ رہا تھا، اسی لیے بے ہوش یا مری پڑی ایبی نہ دیکھ سکا۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ بے اختیار زارا کا دل بولا۔ جس طرح سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کا شوہر پیارا تھا۔ وہ پانی کا گلاس سامنے پڑے جگ میں ڈال رہا تھا جب زارا نے جوس ڈال کر اسے دیا۔ السلام علیکم۔ موئز نے سر نہیں اٹھایا اور واٹس ایپ پہ ڈیزائن ڈسکس کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی نظر فائل پر تھی۔
آج سنڈے ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ زارا نے اس کے رولکس پہنے ہاتھوں کو چھوا۔ موہت نے ہاتھ کھینچا نہیں، بس مصروف دکھتا رہا۔ موہت، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ پیار سے بولی۔ رشتے مجبور کرواتے تھے، آپ اپنے آپ کو بدلیں، یہ اسے 2 بولوں نے مجبور کیا تھا۔ سن رہا ہوں میں، پریشان ہو رہی ہوں میں، وہ گانے کے انداز میں بولی۔ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلو شلوار قمیض جو موہت پرسوں اس کے دیے ہوئے ایڈریس سے سامان لے آیا تھا، اس میں قیامت ہی تو ڈھا رہی تھی۔ بال اس کے نہانے کے باعث نم تھے جسے اس نے لپیٹا تھا۔ توبہ، ایک تو اس کی بال لپیٹنے سے اسے چڑ تھی۔ نظر گھما کر اس طرف دیکھنے لگا جب زارا نے اس کی ٹائی پکڑ لی اور اسے ٹھیک کرنے لگی۔ آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ زارا کے ایک دم فری ہونے پہ حیران ہو گیا اور پھر اس کے کہنے پہ طنزیہ مسکرایا۔ فواد خان سے تو کم ہی لگ رہا ہوں گا۔ زارا مسکرائی اور اس کی شیپ کو چھونے لگی۔ میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب موہت اور سرپرائز ہو گیا، لیکن اتنا نہیں، اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ زارا کا دل پگھل گیا ہے، لیکن اس کا تنگ کرنا تو حق بنتا ہے۔ وہ زارا کو الگ کر کے مڑا۔ چلتا ہوں، وہ ایک دم رک گیا۔ گری ہوئی ایبی کو دیکھا۔ زارا کی تو سانس رک گئی۔ ایبی ڈیئر از ہیئر۔ ایبی صاحبہ نے اپنے محبوب کی آواز سنتے ہی انگڑائی لی اور اپنی آنکھیں کھولی۔ زارا کی جسم میں جان آئی، لیکن ساتھ میں اس نیلی آنکھوں والی سوکن پہ تب بھی آئی۔ ارے ایسے کیوں لیٹی ہو؟ کم ہیئر۔ وہ اٹھی لیکن پھر گر گئی۔ اب زارا کو لگا اب گئی ٹانگیں تو لازماً ٹوٹ گئی ہوں گی۔ موہت اس کے پاس جانے لگا تھا جب زارا نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف موڑا اور 2 بازو اپنی کمر پہ لے گئی۔ آپ مجھ سے زیادہ اس بلی کو کیوں توجہ دیتے ہیں؟ پتہ بھی ہے آپ بیوی کے حقوق سے نظر چرا رہے ہیں، وہ بڑے ناز سے بولی۔ اب بئی ہزار ناولز اور ڈراموں کو دیکھ کر بھی آپ اپنے میاں کو پیار سے نہ منائیں اور ڈائیلاگ نہ ماریں تو بھائی اللہ ہی حافظ ہے پھر آپ کا۔ موہت پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ ہٹانے لگا۔ زارا نے اس کی گردن پہ اپنے بازو حائل کیے۔ غصے میں کہا تھا اتنا بھی کوئی سیریس لیتا ہے بندہ ایسے تو نہ کرے۔ گاڈ زارا تم بہت چیزی ہو۔ موہت اس کا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ اف، اور جو آپ اس کرم جلی کو پیار سے بلاتے رہتے ہیں وہ چیزی نہیں ہے؟ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، ڈونٹ کال ہر کرم جلی۔ وہ غصے سے بولتا ایبی کو اٹھا چکا تھا اور اسے پیار کرنے لگا۔ پتہ نہیں زارا کو کیوں اپنے بے وقتی کا احساس ہوا کہ ایک جانور سے بھی وہ کمتر ہے موہت کے لیے۔ ہاں، موہت کی موجود ہر شے سے بھی وہ کمتر ہے، یہ بات مان لو زارا۔ دل میں آگ لگ چکی تھی اور پورے جسم میں پھیلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ اپنی نم آنکھوں کو چھپاتی وہ تیزی سے بھاگی اور کمرہ زور سے بند کر دیا۔ تم بھی نہ زارا، ایسے کوئی مناتا ہے بھلا؟ مائرہ اس کے ساتھ واک کر رہی تھی جب زارا کی بات سنتے ہوئے بولی۔ یار اب ٹائی بھی ٹھیک کی، ہاتھ لگایا، پیار سے فیس بھی بنایا، ڈائیلاگ بھی مارے، لیکن یہ تو سڑا ہوا کریلا۔ اب امامہ کا طریقہ سمجھ میں آیا، زیادہ بھاؤ نہ دو مرد کو تو وہ آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ کون امامہ؟ مائرہ نہیں سمجھی۔ میرے 13ویں کرش کی محبت۔ ہائے سالار، جیسا شوہر مل جاتا، خوبصورت نہ صحیح لیکن جان لوٹا دینے والا ہوتا۔ زارا منہ میں ببل گم ڈالتے ہوئے بولی۔ توبہ ہے زارا، اب تو ناول کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ اب تمہارا جو کوئی بھی ہے وہ تو صرف موہت ہے۔ جانتی ہوں، بٹ کیا کروں، جو مزہ ناولز کے رومانس میں ہے وہ ریئل لائف میں نہیں۔ اف لڑکی، ٹاپک پہ آؤ، بتاؤ اپنے ڈکٹیٹرشپ والے ہسبینڈ کا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو خدا کا واسطہ ہے میری طرف سے اس کو کوئی کڈنیپ کر دو یا مار دو۔ قسم سے ایسی کمینی چیزیں دل کرتا ہے اس کی نیلی بنٹوں جیسی آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلوں۔ اف تم تو بہت ہی خطرناک ہو اور بہت ہی حساس۔ زارا نے رونی صورت بنا لی، پھر آئس کریم اسٹال دیکھا تو بولی بھائی ایک آئس کریم تو دو، لو پوشن دینا۔ اس کرم جلی کو سوچتے میرے دل کو آگ لگ گئی۔ شادی مجھ سے کی ہے پر پیار اس ڈائن کی اولاد کو۔ اف ناقابل برداشت صدمہ۔ زارا اور اس کی سوکن کی کہانی۔ کام ڈاؤن زارا، وہ تو ایک پیٹ ہے اور تم ذرا اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو، تیار ہوا کرو، اس کے لیے کافی بنایا کرو، اس کی گود میں بیٹھ جایا کرو۔ ہاں، پھر جا کر وہ بولے ایبی کم ٹو ڈیڈی اور وہ اس کے باہوں میں سما جائے۔ مائرہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ توبہ ہے توبہ، اور ذرا خریداری کرواتی ہوں پھر کچھ ہوگا۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی سامنے ایک مال میں لے گئی۔ ادھر دیکھا موہت تھا، لیکن موہت اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، خوبصورت لمبی سی۔ ایک تو موہت کی دوست ہے، لمبے منہ والی کیوں نکلتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا واچ سلیکٹ کر رہا تھا اور وہ بھی لیڈیز۔ یہ مال کے انٹر ہوتے ہی پہلی شاپ تھی جس کا نام زارا کا اوپر بورڈ پڑھنے کے بعد منہ کھل گیا۔ اف، اسے پتا تھا وہ شخص امیر ہے، ڈیور اور برانڈ سے کم کوئی چیز نہیں لیتا۔ ایک تو وہ تھی ایل مارکیٹ سے پہننے والی اور ادھر سے ڈھیر ساری شاپنگ۔ اماں نے کیسے یہاں بھیجا تھا؟ آنسو فوراً کسی گن شوٹ کی طرح فوراً آنکھوں میں شوٹ ہوئے اور نکلنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ مڑی تو مائرہ نے روکا۔ کہاں جا رہی ہو زارا؟ زارا رکی نہیں، بھاگتی چلی گئی، پھر رکی۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں آئس کریم، وہ زارا ہی کیا جو اپنی بھڑاس نہ نکالے۔ وہ مڑی اور تیزی سے چلتے ہوئے شاپ کی طرف بڑھی۔ وہ اس لڑکی کو واچ پہنا کر چیک کر رہا تھا۔ زارا نے دروازہ کھولا اور چلتے ہوئے موہت کا بازو پکڑا۔ موہت ایک دم حیرت سے مڑا، اس نے دیکھا زارا کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں میں، یاد آ گئی، زارا نے کہتے ہوئے آئس کریم اس کے منہ پہ ماری۔ بڑی بڑی باتیں کی کہ میں حوث کا مارا نہیں ہوں، بلا بلا، شاہ رخ خان بننے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سوری میں کوئی ویر زارا والی زارا نہیں جو تمہارے گڈ لکس میں مر مٹ کر تمہاری ڈائیلاگ بازی پر پاگل ہو جاؤں گی۔
وہ کہتے ہوئے چل پڑی اور موہت منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو میں اس کے لیے بننے سنورنے اس کو قائل کرنے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ چڑیل کو گھڑی پہ نہ رہے۔ ایک سوکن کم تھی وہ کرم جلی اور یہ دوسری۔ اس طرح یہ بھی ہفتہ زارا کی بیگانگی میں گزر گیا۔ وہ کمرے سے تب نکلتی جب موہت لانچ میں موجود نہ ہوتا۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو موہت گھر سے باہر نکال دے۔ اتنا تو اسے تھا کہ وہ اب موہت سے الگ نہیں ہو سکتی، لیکن قسمت کو شاید نامنظور تھا۔ وہ اپنی کافی بنا کر کچن سے نکلنے لگی جب اسے موہت کی آواز آئی، پیپرز ریڈی ہو گئے؟ چلو اچھی بات ہے۔ نہیں، میں نے بات کی تھی وکیل سے۔ کیوں نہیں ہونے تھے؟ اب بس سارے کام ہو گئے ہیں۔ انفارم کر دینا انہیں میری بات نہیں ہوتی اس سے۔ ٹھیک ہے، اوکے، وہ انگلش میں تیزی سے کہتا لانچ میں آ گیا۔ زارا وہیں ٹھہر گئی۔ پیپرز کہیں ڈائیورس کے تو نہیں؟ اللہ! اور وہ کہہ رہا تھا انفارم اسے کر دوں کیونکہ اس سے بات نہیں ہو رہی، یعنی مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ وہ کچن میں آیا اور زارا تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اسے مڑ کر دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے چل پڑی۔ اس نے ٹرین کا انتظار کیا۔ یہ ٹرین میلبورن سے سڈنی جا رہی تھی۔ گو کہ وہ ابھی بھی پکڑی جا سکتی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ موہت سے دوری برداشت ہو سکتی تھی لیکن اپنے نام سے اس کا نام الگ ہونا ناقابل برداشت تھا۔ اپنے آنسو پوچھتی رات کو ہی فیصلہ کر چکی تھی یہاں سے چلی جائے گی، اور رات کو پیکنگ کرتے ہوئے وہ صبح ہی 8 بجے نکل پڑی اور ابھی بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سوچتے ہوئے پتہ چلا کہ وقت ہو چکا ہے تو وہ اپنا سامان اٹھاتی آگے بڑھی۔ موہت نے دروازہ کھولا اور بیگ اٹھایا اور بولا، آئے آنٹی، آپ کو دیکھے گی نا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ وہ زارا کی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ماشاءاللہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، بس زارا سے شکوہ ہے کہ مجھے بتا دیتی، اتنی نصیبوں والی نکلی، خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ وہ بہت مشکور نظروں سے موہت کو دیکھ رہی تھی۔ میں بلاتا ہوں زارا کو۔ زارا، زارا۔ وہ اندر کمرے میں ناک کرنے لگا اور کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ زارا۔ وہ مڑنے لگا جب اس نے ٹی وی پر سٹیکی نوٹ دیکھا اور تیزی سے اٹھایا۔ میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں موہت، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، آپ بے شک دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے ڈائیورس نہ دیں۔ یہ 3 جملے تھے جبکہ موہت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ زارا چلی گئی۔ وہ سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں مون چکی تھی۔ کہہ تو دیا تھا کہ موہت سے الگ رہ پائے گی لیکن اس کا دل کیا کرے جو موہت کی محبت میں ایک دریا بن گیا تھا، اور یہ دریا تو بڑھتے بڑھتے انسان محبت سے عشق کی اسٹیج پر چلا جاتا ہے، نہ کہ محبت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ محبت کے خاتمے سے مراد دل کا ہی خاتمہ ہے، کیونکہ یہ دل جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی کمزور ہے جو ٹوٹنے سے بکھر جاتا ہے۔ زارا شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ اب وہ موہت سے دور ہو جائے گی، بہت دور۔ ٹکٹ میڈم؟ زارا آواز سے چونکی۔ او ہاں، اسے ٹکٹ دینا تھا۔ بیگ سے ٹکٹ نکال کر اس نے بغیر دیکھے دے دیا۔ ٹکٹ میڈم؟ وہ لیتے ہوئے پھر بولا، او ہو، دے دیا ہے میں نے۔ وہ چڑ کر بولی، دل کا تو ٹکٹ رہتا ہے میڈم۔ وہ اس آواز پر چونکی۔ اس نے موہت کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے کھڑا ٹوپی اتار رہا تھا۔ موہت، زارا۔ وہ اب گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ تم نہ بیوقوف تو تھی اور سدا کی جذباتی بھی، لیکن حد درجے کی پاگل، یہ میں نے آج جانا۔ اسٹوپڈ لڑکی، تم سمجھی میں تمہیں ڈائیورس دے رہا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو زارا نے جھٹکا۔ تم وکیل سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پیپرز تیار ہیں، وہ کیا تھا؟ میری گل بیگم، آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ جذباتی اور بیوقوف کے ساتھ پاگل بھی ہیں۔ تو وہ پیپرز آپ کی مدر کے تیار کیے تھے، وہ یہاں آ جائے اور آپ کی امی کو لینے گیا تھا، گھر میں موجود آپ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو اپنے شوہر کو ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ زارا کا منہ کھل گیا تھا جب موہت نے ٹھوڑی سے اس کا منہ بند کیا۔ امی، ایک تو یہ ہکلاتی کیوں ہو؟ امی، موہت، وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ زارا نے منہ بنایا، جائیں یہاں سے، ایک تو مجھے 2 ہفتے سے اگنور کیا، اوپر سے اس لڑکی کو گھڑی لے کر دے رہے تھے اور ہر وقت اس کرم جلی کو اپنی باہوں میں لٹائے۔ توبہ، مجھے نہیں چاہیے ایسا بٹا ہوا شوہر۔ موہت اس کی بات سنتے ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ لوگ اس کے کہکے سے متوجہ ہوئے۔ توبہ، ایک بلی سے جیلس ہو؟ وہ تمہاری رقیب نہیں ہے زارا، وہ ایک بلی ہے، میرے اکیلے پن کی ساتھی۔ میرا کوئی نہیں تھا، میری ممی نے دوسری شادی کر لی تھی جب میں ٹین ایج تھا، اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ جب 5 سال بعد ایبی مجھے سڑک میں ملی، وہ اس وقت زخمی تھی، اور تمہیں تو پتہ ہے کتنا میں ہمدرد انسان ہوں، بس پھر اس کو ساتھ لے آیا۔ اب 4 سال سے میرے ساتھ ہے، اس وقت اتنے سے تھے، اب دیکھو میری محبت میں کیسی ہے۔ اور اپنے آپ کو دیکھ لو۔ زارا نے اپنے اتنے خوبصورت دل کے مالک شوہر کو دیکھا، سارے گلے شکوے۔ ایک منٹ، وہ گھڑی؟ وہ کچھ پوچھنے لگی کہ موہت نے خوبصورت گولڈ کی گھڑی اس کو پہنائی۔ لوگ عموماً انگوٹھی پہناتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جب تم گھڑی میں وقت دیکھو تو ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میرا ہی خیال رہے۔ اس نے زارا کے ہاتھ چوم لیے۔ زارا بے ہوش ہونے کو تھی۔ زارا نے پھر انکار کیا۔ اب موہت نے گھورا، اب کیا ہے محترمہ، تم نے فلمی سٹائل میں میرے لیے گانا نہیں گایا اور پرپوز بھی نہیں کیا۔ موہت پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک لڑکی کے ہاتھ میں گٹار تھا۔ وہ چلتے ہوئے بڑھا۔ ایکسکیوز می، کین آئی ہیو اٹ فار اے منٹ؟ لڑکی نے سر اٹھایا اور موہت کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ ہائے، وہ بھلا کیوں نہ دیتی؟ یا شور، تھینک یو فار یو زارا۔ موہت نے گٹار لے کر زارا کی طرف اشارہ کیا۔ زارا حیران ہو گئی، اور وہ اتنا سیریس ہو جائے گا، اور گانے میں وہ اپنی خوبصورت آواز بکھیرنے لگا۔ I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. تالیوں کی آواز گونجی اور کچھ کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔
موہت نے گٹار واپس کیا۔ کوئی اور ڈیمانڈ زارا؟ وہ دور کھڑا اسے پوچھ رہا تھا۔ زارا نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنسو بھری آنکھوں سے بھاگتے ہوئے موہت کے پاس بھاگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ تالیوں کی آواز مزید ٹرین میں گونجی اور زارا اور موہت کی لو سٹوری کا ہیپی اینڈ ہو گیا۔